اللہم صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کل انشاءاللہ پھر خیر سے یہاں سے مکہ مکرمہ سے روانگی ہوگی، تو آج خصوص جائیں رات کو خاص طور پہ تو استغفار کا ضرور اہتمام کریں کہ جو حق ہے اس جگہ کی حاضری کا وہ ادا ہو نہیں سکتا، اور ہم سے تو بہت ٹوٹا پھوٹا ہمارا معاملہ ہے وہ اور زیادہ، تو اس بات کا ندامت کے ساتھ اور استغفار پڑھتے ہوئے کہ اللہ جو حق تھا تیرے گھر کے آداب کا اور گھر کی حاضری کا وہ ہم سے عطا نہیں ہوا، اللہ تو ہماری کمی کوتاہیاں معاف فرما۔ اور اس تمنا کے ساتھ کل جب حرم سے واپسی ہو تو اس تمنا کے ساتھ کہ اللہ پاک دوبارہ ہمیں اپنے گھر پہ حاضری کی توفیق عطا فرما، تو یہ طلب لے کے آدمی واپس جائے، اور جس کو جتنا موقع مل جائے۔ ایک مزاجاً عرض کرتا ہوں کہ کعبے کی زیارت جو ہے وہ بہت سارے اسپاٹس ایسے بھی ہیں کہ آپ نماز پڑھنے بھی جاؤ کسی ایسے کعبہ نظر آ جاتا ہے، تو وہاں آرام سے تسلی سے بیٹھ کے بس کعبے کو دیکھ کے اس بات کا دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، وہ نفل قرآن تلاوت جو آپ کر رہے ہیں، مراقبات، وہ بھی ضرور کریں، اور خاص طور پہ یہاں دعاؤں کا جو ہے اہتمام کریں، استغفار، اور میں عرض کرتا ہوں جو کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی یہاں کثرت کریں۔ یہ دیکھیں ایک چیز آپ سب بھی محسوس کر رہے ہیں، ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ کعبے کے اندر ایک عجیب سی کشش، کہ ویسے دیکھا جائے تو ایک بلڈنگ کہہ لیں، ایک کیوب کہہ لیں پتھروں کا، اور اس کے اوپر ایک کالا کپڑا چڑھا ہوا ہے۔ دنیا میں کئی ایسی عمارتیں ہوں گی جو اس سے زیادہ ظاہری اسباب سے ڈیکوریٹڈ ہوں گی اور بڑی خوبصورت ہوں گی، کسی کے اندر کوئی بتیوں کا ایسا ہوگا، اور مگر آپ کسی ایک عمارت کو کتنی ہی خوبصورت ہو، دنیاوی طور پہ دنیا میں یہ بہت جس کی یعنی مثالیں کرتے ہیں، جیسے برج الخلیفہ ہے فار ایگزامپل، یا اور ایسی سی این ٹاور ہے کینیڈا میں، یا کوئی بھی ہے جو بڑی گرینڈیور والی بلڈنگز اور بڑی بڑی ہیں دنیا بھر میں، آپ ان کو دیکھنا شروع کریں، 5 منٹ دیکھیں گے، 7 منٹ دیکھیں گے، اس کے بعد آپ یار اب کیا دیکھنا ہے اس میں، ٹھیک ہے دیکھ لیا اس کا ڈیزائن اور کور دیکھ لیا، اب اور کیا دیکھنا ہے؟ کوئی یعنی اس بلڈنگ کو دیکھ کے آپ کو نہ کشش محسوس ہوتی کہ اس کو دیکھتے ہی چلے جاؤ، نہ اس بلڈنگ کو دیکھ کے سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ عجیب سی بات نہیں کہ بظاہر تو اینٹ گاڑے پتھر یا کوئی تعمیر ہے، اس کو دیکھ کے دل کے سکون ایک اچھا منظر ہو سکتا ہے، خوبصورت بلڈنگ ہو سکتی ہے، اس کو دیکھ کے آپ دل فرحت پاتا، ہاں بھی ایک اچھا خوبصورت ہے، مگر آپ کا یہ جی نہیں چاہتا کہ بس میں اس کو دیکھتا ہی چلا جاؤں، دیکھتا ہی چلے جاؤں۔ دیکھنا انسان دیکھتا ہے، اس میں محو ہو جاتا ہے، اور اس کا دل نہیں بھرتا، اس کو چاہے اس کی ریزن سمجھ میں آئے نہ آئے، مگر ایکچولی دل نہیں بھرتا۔ اب اس کا یہ سمجھ میں ایک کی بات ہے کہ ان عمارتوں میں ظاہر ہے، باطن کچھ نہیں، برج خلیفہ ہو گیا یا ٹوئن ٹاور ہو گیا، فلانا ٹاور، فلانا ڈھمکانا ٹاور، یہ مکہ میں بھی دیکھ لیں، اور میں مکہ کی مثال دوں، یا کلاک ٹاور ہے، بڑا گرینڈیور اور بڑا اس کی فوٹویں دنیا بھر میں کرتے ہیں، اور بڑا وہ کہتے ہیں جی ایسا اونچی گھڑی نہیں ہوگی اور فلانا ہو، تھوڑی دیر دیکھا بڑے اور بڑا خوبصورت ہے، رات کو دیکھیں وہ رنگ بھی بدلے گا اور دور سے بھی نظر آئے گا، ساری صفات ہیں، مگر کوئی ایسا شخص ملے گا جو آپ کو کہے کہ جی میں مکہ آیا ہوں یہ کلاک ٹاور دیکھنے؟ نہیں۔
کعبہ وہ 1000 مرتبہ یہاں آیا ہوگا، وہ پھر 1001 مرتبہ پھر آیا جائے گا کہ کعبے کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب میں صرف کعبے کی زیارت کی بات کر رہا ہوں، باقی چیزوں کی حقیقت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو کچھ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس میں اندر کیا چیز ہے جو بظاہر جو دیکھنے میں اس پہ کوئی نقش نگاری یا کوئی ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے، ہم کہہ کے جی وہ کہتے ہیں جی وہ تاج محل ایسا بنا ہے، اس پہ یوں نقش نگاری ہے، اور لوگ جاتے ہیں تاج محل بھی دیکھنے جاتے ہیں، وہ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی اس کو دیکھتا ہی چلا نہیں جاتا، ایک بار دیکھ کے آ گیا بس ٹھیک ہے۔ جو لوگ وہاں جن کا انڈیا جانا بھی ہوتا ہے یا وہاں رہتے بھی ہیں تو وہ کتنی بار جا کے تاج محل دیکھا ہوگا انہوں نے، ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ چلے گئے، پھر کوئی باہر کا گیسٹ آیا تو اس کو دکھانے کے لیے چلے گئے، خود کوئی طلب نہیں ہوتی۔ اور یہاں یہ عجیب بات نہیں کہ ایک کعبے کی کشش پوری دنیا کے مسلمان اس پہ کھنچے کر چلے آتے ہیں، جو ایک بار آیا، 2 بار آیا، 3 بار آیا ہے، وہ بھی پھر چوتھی بار آنے کی تمنا کرتا ہے۔ کیا چیز، اور یہاں جب ہم کعبے کو دیکھتے ہیں تو حقیقتاً کیا چیز ہے جو ہمیں وہ جیسے میں نے کہہ دیا کعبے کا ظاہر، بے شک ہم اس کی نسبت جانتے ہیں، ظاہری بھی اس کی عظمت بے تاش ہے، مگر جو اندر دل سے ہم اس کے کھنچے جاتے ہیں وہ ایک کوئی انر فیلنگ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دراصل وہ روح ہے جس کے اوپر وہ اس کو جب کعبے کی زیارت ہو رہی ہوتی تو جو انوارات اس پہ آ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے سے وہ وہاں سے وہ انوارات، وہ کہتے ہیں نا کہ غالباً جو رحمتیں برستی ہیں اس میں غالباً اگر مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، مگر ایسا ہے کہ 80 رحمتیں اللہ کی برستی ہیں روزانہ، جس میں 60 طواف کرنے والوں پہ ہوتی ہیں اور 20 جو کعبے کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو موٹی موٹی بات، یا 20 اور 60 میں کنفیوز مت ہو رہی ہیں، مگر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو کعبے کا طواف کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہے، کتنا اہم ہے، کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ متوجہ ہے۔ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں نا کہ ہاں کہ ہم احرام پہننا حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا احرام کم سے کم وقت ہم پہنیں، وہ بوجھ ہم پہ بنتا ہے۔ بوجھ کیوں بنتا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جس لباس میں اللہ ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں، حج عمرے پہ آتے ہوئے اوائڈ کرتے ہیں ٹو دی ایکسٹریم، آخری مومنٹ تک۔ ہمارے بس چلے تو پائلٹ کو بولے کہ لم سے 1 منٹ پہلے بتانا تب میں احرام پہنوں گا۔ ارے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کا حکم ہے، اس حالت میں تجھے اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے، پھر جب یہاں آ گئے تو پھر اس کو اتارنے کی مسئلہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 4 دن تک پہنے رہیں احرام، نہیں، آپ عمرہ میں جلدی اس واسطے نہ کریں کہ احرام اتارنا ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک تیری رحمتیں مجھے نہیں چاہیے، محرومی کی بات ہے۔ ارے احرام پہنے، عمرہ آپ نے شروع کر دیا، طواف شروع کر دیا، بس آپ پھر آپ کی جو رحمتیں طواف کرنے والوں پہ، عمروں والوں پہ جو خاص ہیں وہ آپ پہ برس رہی ہیں، تو آپ اپنا برتن نلکے کے نیچے سے کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں نا، آرام آرام سے۔ اسی بات میں کہتا ہوں نا، طواف بھی آرام آرام سے کریں۔ اور دیکھیں یہ جب آپ یہ سوچیں اور اس کے استحضار کریں نا کہ میں جب طواف کر رہا ہوں جہاں، اور پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کہاں کہاں سے گزرے ہیں، پھر 1,24,000 پیغمبروں کے قدم کہاں کہاں سے گزرے ہیں، پھر کتنے بڑے اولیاء کرام، محدثین، کیسے کیسے اللہ کے ولی اور ابدال اور کتب اور غوث، کون کون سے ایسے ولی اللہ جو ہیں، جو بعضوں کی تو ڈیوٹی ہے خضر علیہ السلام پر، کتنے لوگ، مطلب پتہ نہیں کون کون یہاں طواف، اس کے قدم کہاں کہاں لگے ہوں گے۔
تو کتنی رحمت کی جگہ ہے. ویسے ہی کعبہ رحمت کی جگہ ہے، اس میں تو کوئی ٹو ویز اباؤٹ نہیں ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ ٹانگ نیچے کر کے بیٹھو، مجلس کا ادب نہیں. یہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ایسے اللہ کے محبوب بندے بھی وہاں سے گزرے ہوں گے، تو اللہ کی رحمت کی، اور ہم وہاں سے گزر رہے ہیں. تو چاہے ہم جتنے بھی ناقص ہوں، اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت اتنی یہاں جوش میں ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا، جہاں کہیں عذاب کی بستی ہے تو وہاں سے حکومت تیز گزرو، یعنی جہاں نافرمانی ہوئی وہ آج بھی اللہ کی عذاب ہے، اور جہاں فرما برداری ہوئی وہاں اللہ کی رحمتیں ہیں نا. تو جہاں اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اس مجمع میں کس مقام کے اولیاء کرام بھی ہوں گے. تو ہم گناہ گار سے ہی، مگر اس وقت اس مجمع میں جو اس اللہ والے کی پہ خاص بھی رحمت اللہ کی، ایک تو کعبے کی ویسے ہی رحمتیں میں نے آپ سے عرض کر دی، تو ہم بینیفیشری بن جاتے ہیں. ہمارے میں ہمت کم ہے، استعداد کم ہے، نہیں کچھ کر پاتے، ٹھیک ہے سب مانتے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں کتنی اپرچونٹی دی ہوئی کہ تم یہاں. اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کلاک کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی 25 منٹ میں طواف ہوا ہے تو اگلا طواف 23 منٹ میں کرنا ہے، 22 منٹ میں کرنا ہے. نہیں، یہ تو ریورس کلاک ہونی چاہیے کہ the more the merrier. وہ کہتے ہیں محبوب کی زلف جتنی لمبی ہو اتنی خوبصورت ہوتی ہے. جتنا ٹائم اللہ کے گھر کے طواف کرتے ہوئے آپ کا گزر رہا ہے کتنا متبرک ہے. اور پھر جس کو اگر کوئی عذر نہیں ہے یا ہلکا سا عذر ہے تو پھر ویل چیئر نہ استعمال کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جس کو عذر ہے وہ بالکل ویل چیئر استعمال کرے، ٹھیک ہے، مگر جس کو عذر ہلکا سا ہے اور ہو سکتی جتنی ہمت، دیکھو نا کہاں کہاں ان بزرگ انبیاء اور کس کس کے پیر قدم رکھے، ان کے پیروں پہ اس نقش قدم پہ ہمارے پیر آ جائے. پھر یہ حرم کی زمین ہے، اس پہ ہمارا ماتھا آ جائے، ہمارا ہاتھ لگ جائے، ہمارے پیر لگ جائیں زمین پہ، تو کہتے ہیں نا وہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. میں تو یہ یعنی کتنی اس زمین کی بھی تو صحبت ہے نا، اس کے بھی تو کوئی اثرات ہیں نا اس زمین کے. تو یہاں ہمارے پیر لگ جائیں، ہمارے آنکھیں لگ جائیں، ہمارے ماتھا سجدے میں لگ جائے، اتنی بڑی سعادت ہے. اس کے انوارات ہیں، اس کی اپنا بہت ڈیٹا ٹرانسفر ہے یہاں سے، لوگ ریئلائز نہیں کرتے. بہت کچھ ہے اس کے اندر. یہ حرم ہے اللہ کا، یہ کوئی مردہ چیز یوں نہیں ہے جس طرح ہم سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس کے اندر تو بڑی روحانیتیں، بڑی حقائق ہیں. اسی طرح میں نے کہا نا کہ اب یہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ انوارات دراصل آپ کی روح پہ گرتے ہیں، اور سکون فعل ہے روح کا حقیقتاً. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب یعنی قلب ایکچولی روحانی قلب، اس کے اندر سکون اللہ پاک فرما رہے ہیں، اس کے اندر سکون ہے. جب اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دل پہ آتی ہیں، ہماری روح میں آتی ہیں، تو ہماری روح کو سکون ہو جاتا ہے. ہماری روح سکون محسوس کرتی ہے، عقل نہیں محسوس کرتی کہ یہ برکت والی جگہ ایسے نہیں. واقعی ہم خود حیران ہوتے ہیں، وہ دیکھتے چلے جاتے ہیں. اچھا بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دعا بھی نہیں مانگ رہے، آپ صرف اس کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہی ہے. تو یہ جو ہے بڑی نعمت کی گھڑیاں ہیں کہ جتنا آدمی جتنا جس سے جو ہو سکے اور توجہ کے ساتھ بس وہاں بیٹھا رہے، کعبے کو دیکھتا رہے، دعائیں مانگتا رہے. دعا بھی کیا ہے کہ انسان پھر کنیکٹ ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 1 to 1. اور پھر جیسے میں نے کہا مراقبہ بھی کرے اور نوافل بھی پڑھے اور ساری چیزیں کرے، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا خاص میں پھر کہتا ہوں دعاؤں کا یہاں اہتمام کرے، کیونکہ اس سے آپ کو تعلق مع اللہ بھی ملتا ہے،
سکون بھی ملتا ہے، اور اللہ کی رحمت تو یہاں ویسے ہی جوش میں الحمدللہ دعائیں قبولیت کی، یعنی اس سے اور بڑی جگہ کیا ہے یہاں، یہ حرمین شریفین، پوری دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوں۔ حرم کے اندر ویسے تو حدود میں نے آپ کو بتایا تھا مکہ ہی برکت ہے، مگر حرم شریف کے اندر بیٹھ جانا ہی بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر آپ سے طواف کی ہمت نہیں ہو رہی، تھکے ہوئے، کوئی بات نہیں، بیٹھ جائے، وہاں بیٹھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا، اور آپ اس کے گھر کے اندر تو آ گئے، بس جتنا ہو سکتا ہے بس وہ اس حساب سے۔ کسی کوئی سوال ہو تو؟ سالک کا اپنے شیخ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، کہ جیسے ایک سالک کے لیے تو ان کا شیخ ہی سب سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیخ خود کیونکہ اپنے شیخ کو بہت زیادہ بڑا کر کے پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں کبھی ایسا آ جاتا ہے کہ ہمارے شیخ کے جو شیخ ہیں وہ تو ہمارے شیخ سے زیادہ بڑے مقام کے، تو کیا اس میں نقصان ہو جاتا ہے؟ کیا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں آئیڈیل تو آپ کا اپنا شیخ ہوتا ہے، اور مگر دیکھیں جیسے آپ کے اپنے والد ہیں اور آپ کے دادا ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دادا سے بھی تعلق ہوتا ہے، وہ بڑے ہیں، ان کا ادب ہوتا ہے، ساری ہوتی ہے، عظمت ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ہمارا اپنا جو اپنا والد ہوتا ہے، چچا ہیں، ان کا بھی ایک محبت ہے، ادب ہے، سب چیز ہے۔ اسی طرح سے اور بزرگان دین ہیں، تو ہماری سب سے عقیدت ہے، سب سے محبت ہے، جیسے چچاؤں سے ہوتی ہے، مگر اپنے والد سے اور تعلق ہوتا ہے۔ آپ بیتی میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، اور بڑے بڑے اکاب، بہت بڑی شخصیت ہیں، تھے یہاں سرگودا کے قریب ڈھوڈیا شریف ایک جگہ ہے، وہاں ان کا مدفن ہے الحمدللہ، وہاں بھی کئی بار حاضری ہوئی ہے۔ تو ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ میرے شیخ ہیں مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ، وہ بہت بڑے ہیں، اور یہ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت اپنے شیخ کے عاشق تھے، بہت زیادہ عاشق تھے، یعنی یہاں تک کہ انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے شیخ کے ساتھ دفنانا قبر میں، یعنی ان کے ساتھ قبر رکھنا۔ وہ انڈیا میں مدفون ہے، اور ان کا انتقال ہوا یہاں سرگودا کے پاس ڈھوڈیا میں، تو وہ پھر جو ہے پھر وہیں ان کو دفن کیا گیا، کیونکہ وہاں جنازہ بھی آ گیا، اور افضل بھی یہ آتا ہے کہ جہاں انتقال ہو وہیں دفن کیا جائے، باڈی کو موو نہ کیا جائے۔ پر قصہ مختصر، بہت بڑے وہ عاشق تھے، مگر کوئی شخص آیا ان کے پاس اور ان کے حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بیعت ہوں، ان کا آپ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ سے بیعت ہو جائیں، وہ بہت ایسے بڑے بڑے۔ تو اس نے کہا نہیں حضرت، وہ بات آپ کے شیخ بہت بڑے بزرگ ہیں، مجھے پتہ ہے، مگر میرا قلبی تعلق محبت ہے آپ سے، تو میں آپ سے بیعت کرنا چاہوں۔ تو بہت خوش ہو گئے اور پھر اس کو بیعت کروا لیا۔ تو اپنے شیخ کے بارے میں دیکھو، آپ کا شیخ جب اپنے شیخ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے ہمارے حضرت ہیں مولانا شمس الرحمان عباسی دامت برکاتہم عالی، اب ان کے بھی شیخ ہیں مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی شیخ ہیں نا، اور وہ جب بھی ان کی بات کرتے ہیں بہت تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں، ہم بھی ان اکابرین کی تعظیم سے اس بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ ان کا مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ، دنیا ان کو جانتی ہے، مدینہ منورہ میں بقی میں مدفون ہے، دنیا میں ان کا فیض پھیلا، بہت بڑی شخصیت ہے وہ، ٹھیک ہے، مگر ہمارے لیے ہمارا شیخ ہے، میرے لیے میرا شیخ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں جو بھی فیض ملتا ہے ہمارے شیخ سے ملتا ہے۔ ابھی مجھے بزرگ کا نام یاد نہیں آ رہا، پرانے ایک بزرگ گزرے، وہ اپنے شیخ کو دوسری گاؤں میں یا کہیں نہ ملنے جا رہے تھے، تو ان کے گھوڑے کو 3 بار
خضر علیہ السلام نے رکا، بھائی میری بات تو سن لو، میری بات تو سن لو، تو وہ رکے نہیں، چلے گئے۔ جب شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ نے کہا کہ وہ آپ کو خضر علیہ السلام نے 3 بار روکا، آپ کیوں نہیں رکے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت مجھے علم میں ہے وہ خضر علیہ السلام تھے، مگر میرے تو خضر آپ ہیں، تو مجھے ان سے کیا لینا دینا، اور ہوتا بھی حقیقت میں یہی ہے۔ تو اس واسطے ہم اپنے شیخ کے شیوخ کا بالکل تعظیم ہے، محبت ہے، داداؤں کی طرح بالکل ہے، اور وہ سب صاحب کمالات ہیں۔ پر ہمارے لیے تو ہمارا جو مطلب ہمیں روٹی تو اپنے گھر سے ملتی ہے نا، باپ کے گھر سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، چچاؤں کے گھر سے نہیں آتی، تو ہم اپنی روٹی کی فکر کریں۔ حضرت جی یہ جو رحمت ہے اللہ کی اور جو فیض ہے، تو جو یہ فیض ہے یہ رحمت کے ذیل ہے، ایک رحمت کا ایک اسپیکٹ ہے جو فیض بھی آ رہا ہے۔ اس میں 2 کوشچن ہیں جی، پہ آپ کو کلیئر کریں، ایک یہ کوشچن، اور حضرت جی دوسرا یہ کہ اور خالی سالک کا یہ ہوتا ہے یا ساری کائنات کے لوگوں کے انسانوں کے لیے کہ جو بھی فیض اور رحمت آ رہی ہیں، اس کا آپ کیا کیجیے گا، جو دونوں لفظ میں نے یوز کیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے برکت سے انہی کے الاٹڈ ہم سب کو یہاں پہ الاٹمنٹ ہو رہی ہے اس فیض اور رحمت کی۔ اچھا ایک بار ایک لیتے ہیں۔ آپ کا پہلا خالمن سوال یہ ہے کہ فیض اور رحمت میں کیا فیض رحمت ہی کے ذیل ہے۔ دیکھیں رحمت تو اللہ کی رحمت ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ دیکھو روحانی فیض ایک وہ آپ یوں سمجھتے ہیں، میں ماڈرن ڈے لینگویج میں، وہ ایک خاص انرجی ہے، ایک سایہ ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، وہ سب کو ہے، وہ تقسیم ہوتا ہے۔ اور ایک جو فیض جو ہم اسپریچول ٹرمز میں کہتے ہیں، وہ روحانی انرجی ہے، وہ روحانی نور ہے جس سے ہمارا قلب مستفیض ہوتا ہے، روح مستفیض ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں رزق ملتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، مگر ہم یہ نہیں کہیں گے رزق ملنا اللہ کا فیض ہے۔ نقطہ آپ سمجھیں نا، اللہ نے ہمیں گاڑی دی تو ہم کہیں اللہ تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں، اللہ نے ہمیں کسی تکلیف سے بچا لیا، ہم کہا اللہ تیری رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ مگر وی ول ناٹ سے کہ اللہ ہی تیرا فیض آ رہا ہے کہ میں کسی حادثے سے بچ گیا ہوں۔ گیٹ دا پوائنٹ۔ تو رحمت اور چیز ہے، فیض اور چیز ہے۔ فیض میں اللہ کی رحمت تو شامل ہے، وہ تو ہر چیز میں جو خیر جتنا ہے اس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہے، تو وہ ہمیں خیر مل رہا ہے نا۔ تو رحمت ایک عام چیز ہے جو اللہ کا رحم، جس کو اللہ کے رحمان جس کو کہتے ہیں، وہ کافر پہ بھی اللہ رحمان ہے، ٹھیک ہے، وہ منافق پہ بھی رحمان ہے، وہ مشرک پہ بھی رحمان ہے۔ اور مشرک کو فیض نہیں مل رہا ہوتا، کافر کو فیض نہیں مل رہا ہوتا، بتائیے کافر کو کیا فیض مل رہا ہوتا ہے؟ وہ روحانیت اسپرچویلٹی وہ فیض مل رہا ہوتا ہے، نوری فیض مل رہا ہوتا ہے؟ نہیں ہو رہا ہوتا نا۔ مگر رحمت اس پہ ہے، اللہ اس کو کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، گھر دیا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو ایک تو بات یہ کہ رحمت اور چیز ہے اور فیض اور چیز ہے، اور فیض کا آنا بھی اس کی رحمت سے ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے تو فیض یا کوئی چیز جو بھی اللہ کا انعام ہے اس کی رحمت کے ذیل میں ہی آئے گا نا۔ تو یہ بات ہے، مگر رحمت الگ چیز ہو گئی، وہ سب پہ ہے، اور فیض جو ہے یہ جو ہم روحانیت میں یا صوفیہ میں استعمال ہوتا ہے، وہ اس سے مراد وہ لیا جاتا ہے، وہ نور جو ہماری روح میں آتا ہے، ہمارے قلوب میں یا ہمارے وجود میں باطن میں جو آتا ہے، اس سے مراد دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو روحانی فیض ہے، اب آپ کا دوسرا کویشچن، اس کا ترتیب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو جو روحانی فیض ہے اس کی تقسیم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہوتی ہے۔ جتنی رحمتیں ہیں، یہ نقطہ سمجھیے، وہ پہلے کعبے پہ آتی ہیں اور وہاں سے پھر سب جگہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، مساجد پہ اور آگے جاتی ہیں۔ مگر جو فیض ہے، جس کو ہم یہ نور کہہ لیں،
یہ اللہ کی ذات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سینہ مبارک پہ آتا ہے اور پھر وہاں سے تقسیم ہوتا ہے. تو آپ کا دوسرا سوال کا بھی جواب آ گیا. ایک تھرڈ پارٹ بھی تھا کہ کیا یہ فیض تمام مسلمانوں کو ملتا ہے یا جو بیت ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے؟ دیکھیں اللہ کی رحمت تو میں نے کہا سب کو ملتا ہے. بٹ فیض جو ہے وہ ان کے لیے ہے جو اہل سلسلہ کے لیے ہیں یا نہیں ہر مسلمان کا درجہ الگ ہوگا. دیکھیں نا آپ روزہ اقدس پہ حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں تو بالکل اس کا مگر اس کی انٹینسٹی فرق ہو جائے گی نا. جو اس پہ جس نے مشق کی ہوئی ہے اور جس نے جو اس میں کنیکٹڈ ہے اس میں انٹینسٹی اس فیض کی بہت بڑھ جائے گی. جو اس کا طالب ہے جو اس کو سمجھتا ہے ورنہ کچھ نہ کچھ تو جب وہ آ گیا تو وہ میں نے تو آپ سے یہاں عرض کیا تھا نا قاری شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مزارات کی بات کر رہا ہوں. روزہ اقدس تو بہت ہی اونچی چیز ہے وہ تو بہت ہی اونچی چیز ہے مگر عام مطلب اولیاء کے جو مزارات ہیں جو روزہ اقدس کے سامنے کیا حیثیت ہے ان کی. وہاں ان اولیاء کرام کے بارے میں قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسے سخی ہوتے کہ کوئی ہندو یا سکھ بھی آ جاتا وہ بھی ان کے یہاں سے محروم نہیں جاتا. یعنی ان کی طرف سے ان کی برکت سے اس کو بھی خیر ملتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال جو مسلمان جاتا ہے اس کو بھی اس کی روحانیت بھی کچھ نہ کچھ درجے. اب اس میں ایک اور نقطہ تھوڑا باریک آ جاتا ہے کہ وہاں سے تو مل جاتا ہے مگر اگر میرا برتن ہی الٹا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں سے نہیں مل رہا میں نے یا میرا برتن ہی بہت چھوٹے اس کا ہے استعداد کا تو میرا قصور ہے نا. دریا تو بہہ رہا ہے ہم یہ تو نہیں کہ دریا میں پانی ختم ہو دریا تو بہہ رہا ہے. اگر میرا برتن چھوٹا ہے یا میں نے برتن ہی الٹا رکھا ہوا ہے ہم کہہ رہے ہیں پانی نہیں آ رہا تو وہ میرا قصور ہے. تو یہاں فیض تو دیکھنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت علی حجویری داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ انہوں نے چلہ کیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے جو شعر کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رحمان. یہ حضرت کا داتا گنج بخش صاحب فیض عالم ان لوگوں کا تو روحانی فیض جاری ہے پورے عالم میں جاری ہے. ابھی داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے اگین تو اب روزہ اقدس سے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا. مگر میں تھوڑا مثال کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان اولیاء کرام کے ہاں بھی وہ فیض بالکل ہے مگر ظاہری بات ہے جو کافر ہیں ان کا تو ٹوٹل ڈھکن ہی الٹا مطلب برتن ہے ہی الٹا وہ تو وہاں کچھ جو فیض آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے ان کا بھی قلب ہے روح ہے سب ہے مگر انہوں نے تو اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں. مسلمان ہے اب جتنا اس نے برتن سیدھا رکھا ہوا ہے یا جتنی استعداد ہے اس کو بقدر ضرورت یہ لے لیتا ہے. اور یہ صوفیاء کرام کیونکہ اس چیز پہ خاص محنت کی ہوئی ہوتی ہے اپنے نفوس کا تزکیہ کروایا ہوتا ہے تو وہ استعداد اور یہ بھی قرآن اور سنت کا جو طریقہ ہے تو وہ استعداد ان میں زیادہ ہوتی ہے اس کو ریسیو کرنے کے. وہاں سے تو ہر وقت عطا ہے روزہ اقدس پہ تو ہر وقت عطا ہے نا وہاں تو جو جا رہا ہے ہر وقت عطا ہے. روزہ اقدس کی فیض تو آپ سے کا ساری کائنات میں ہے دیکھیں نا. تو وہ بہرحال جو جتنا لے سکتا ہے تو یہ بہرحال مسلمان کے لیے یہ والا فیض جو روحانیت ہے اصل. باقی فائدہ کوئی ہندو کافر بھی آ جاتا ہے ایسی جگہوں پہ تو اس کو بھی کوئی خیر تو مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے مگر وہ روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی. اگر ہم حرم تک پہنچ جاتے ہیں اور آج کل اتنی آبسٹرکشنز ہیں حرم میں ہم اپنی میکسیمم کر کے کوشش کے کعبہ نہیں دکھتا تو اللہ سے بس یہ امید کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کعبہ دیکھنے کی فضیلتیں ہیں وہ مجھے نصیب کرتا ہے. اس میں بھی آسان اپنے اوپر بوجھ مت لیں. جیسے میں نے کہا کہ اگر آسانی سے آپ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کعبہ دکھتا ہے تو سونے پہ سہاگا. اگر نہیں بھی دکھتا تو کوئی بات نہیں آپ جہاں تک پہنچ گئے
یہاں تک کہ باہر صحن میں بھی پہنچ گئے. بعض اوقات تو گیٹ بند کر دیتے ہیں. پہلے تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ حدود حرم جو ہے اس میں آپ کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں، اور حدود جہاں ہم بیٹھے ہیں اس ہوٹل میں یہ بھی حدود حرم میں. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو وہی 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. ہاں حرم میں کیونکہ ایک تو حرم شریف میں ایک فضیلت ہے کہ وہاں ہزاروں لاکھوں آدمی جماعت میں ہوتے ہیں، تو جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے اتنا بڑا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو وہاں اور زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ جماعت میں اور ایک اتنی بڑی جماعت میں نماز پڑھ رہے ہو، تو وہ ایک اور مزید ہو جاتا ہے. تو وہاں جتنا آسانی سے، اور یہ بھی ایک بڑے اہم چیز ہے کہ اپنی پوری کوشش کی جائے کہ آدمی جائے حج اسود کو بوسہ لے، مگر یہ یاد رکھا جائے کسی کو تکلیف نہ دی جائے، دھکے نہ دیے جائے. یہ بات صحیح نہیں کہ آپ کہتے ہیں جی مجھے 4 آدمیوں نے دھکا دیا تو میں نے دھکا دے دیا تو کیا ہوا. یہ نہیں صحیح ہے. ان 4 نے اگر غلطی کی ہے تو آپ کیوں 2 wrongs do not make a right، تو آپ کیوں غلطی کرتے ہیں؟ تو آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ یہ جو ہے وہ جتنا آپ پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آرام سے تسلی سے بیٹھ کے اور بس آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں. حضرت ایک عام سالک کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری جو طلب کا برتن ہے آیا وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا وہ الٹا ہے یا اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو یہ سوال ہے میرا. اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت جس ہم شیخ کی صورت میں ہوتے ہیں تو اس وقت کیفیت کچھ اور ہے، یا جو ہم کعبے کو دیکھ رہے ہیں وہاں سے ہٹ کے کچھ اور ہے. تو جس وقت وہ کیفیت محسوس کر رہے ہوتے ہیں جو ایک فیض کا حوالے سے ہے، تو کیا اس وقت ہم اللہ سے یہ گمان بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تو اتنا غیرت والا ہے کہ جو چیز وہ عطا کر دیتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں دیتا، وہ اس کو بڑھا تو دے گا پر اس کو کم نہیں کرے گا. تو یہ گمان بھی رکھ سکتے ہیں جس وقت وہ حالت ہم محسوس کر رہے ہیں اپنے قلب کے اوپر. یہ بہت ٹھیک ہے، پہلے آ رہے ہیں. پہلا سوال تھا برتن کے حوالے سے کہ ایک سالک کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا برتن بڑا ہے. سالک کی زندگی بڑی آسان ہے. وہ اس سوچ سے مبرہ ہو جائے کہ میرا برتن چھوٹا ہے یا بڑا ہے. یہ شیخ کی زندگی جو ہے نا وہ مسئلے والی ہے کہ یہ اس کا کام ہے. ہر وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مزہ ہے شیخ بننے میں، بڑی عیش ہے یار، کوئی بھاگ کے جوتے اٹھا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بیچارہ شیخ تو مطلب ہوتا ہے نا دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہوتا ہے. کوئی جوتے اٹھا رہا ہے تو لوگ تو کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ. اب اس میں ذرا 1 منٹ بھی یہ طلب آ گئی کہ لوگ میرے جوتے اٹھائیں اور یا میری تعظیم کریں تو اس کے لیے ہلاکت ہے. اور اچھا عام آدمی کو تو یہ پرابلم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے جوتے کوئی نہیں اٹھاتا تو اس میں اندر یہ ریاکاری تکبر نہیں آتا. اب جو بیچارہ شیخ ہے وہ چاہے نہ چاہے اس کے اب لوگ اچھا اب شیخ کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ شیخ کی طبیعت نہیں ہے کہ لوگ میرے جوتے اٹھائیں، طبیعت ہی نہیں ہے اس کی، بلکہ انفیکٹ بوجھ ہے. مگر اب سالکین آتے ہیں وہ جوتے اٹھاتے ہیں. اب اگر وہ ان کو منع کرتا ہے تو سالکین کی تربیت نہیں ہوتی کہ فرام سالک پوائنٹ آف ویو بالکل شیخ کی ایسی تعظیم ہونی چاہیے، یہ ادب ہونے چاہیے. تو شیخ کا یہ بھی فرض ہے کہ سالک کو یہ ادب سکھائے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کو خود بہت عجیب وہ ہوتا ہے نا اندر سے کیا کرے. اور اگر وہ یہ تمنا کرتا ہے استغفر اللہ تو اس کی اسپرچل لائف از ڈسٹرائڈ. اس کے لیے تو یہ بڑی ہلاکت ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ کوئی میرے لیے کھڑا ہو جائے اور میری کوئی تعظیم کرے اور آگے پیچھے بھاگے اور لیفٹ رائٹ وہ ہو. تو اچھا اب یہ مطلب ہوتا ہے نا اس کو ایک تو تربیت بھی کرنی لوگوں کی کہ بھائی اپنے یعنی بڑوں کا ایک تعظیم ادب. صحابہ آپ وسلم کا ادب نہیں فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ترتیب تو یہی ہے کہ ادب سکھانا بھی ہے. اور تمہارا میں یہ عرض کرتا یہ شیخ کا کام ہے کہ شیخ ایکچولی دیکھیں اگر صرف ذکر اذکار ہی ہم نے کرنے ہوتے تو عمدۃ السلوک میں سارے 35 سبق آپ کو ضرورت کیوں ہے شیخ کی.
تو شیخ ایکچولی ایک ایک آدمی کا مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. ہر آدمی ایک الگ کلاس میں ہے. اگر 5 آدمی ایک دن ہی ایک ساتھ بیٹھ ہوئے اور سارے ایک ہی لیول آف معاملات کر رہے ہیں، پھر بھی یہ 5 لوگ الگ ہیں. کس پہ کس چیز کا زیادہ اثر ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کہ ہر آدمی کی بیک گراؤنڈ الگ ہے، پرابلمز الگ ہیں، ٹیمپرمنٹس الگ ہیں، کس کی کتنی انڈیویجول اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک آدمی 3 دن میں آگے بن جاتا ہے، ایک آدمی 1 سال میں نہیں بڑھ رہا ہوتا. اچھا، شیخ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کی خواہش دیکھی جائے تو وہ کہے گا کہ جی ایک دن میں ساروں کو آسمان پہ پہنچا دوں. اس کا جاب ڈسکرپشن یہی ہے نا. اینی ٹیچر وڈ وانٹ کہ میرا اسٹوڈنٹس ایکسیل کرے، مگر یہ اس سے اختیار میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ایک سبق دینا شیخ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. حقیقت میں اس کو سارے وہ کرائٹیریا اپنے، وہ جب اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے بہت تسلی ہو جاتی ہے، پھر ایک سبق سے دوسرے سبق. کیونکہ اگر کسی وجہ سے اس نے آگے سبق بڑھا دیا اور پہلا سبق جاری نہیں ہوا تھا تو ہی از رسپانسبل. آگے وہ جواب دے نا. منوا دیا بھائی تو نے لائسنس دے دیا، اس کو گاڑی چلانا آتی نہیں تھی، خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مارے گا. ایسے نہیں. تو ہم شیخ نے جو بتایا وہ کرتے جائیں، اور جو ہمارے یہاں رابطہ شیخ ہے، اطلاع شیخ ہے، بس وہ کرتے رہیں، رابطے میں رہیں، اطلاع کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے. باقی اس کو جیسے آپ دیکھیں نا، آپ کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ آپ کو صرف ٹیسٹ رپورٹ دیتا ہے، وہ آپ کو ڈائگنوسٹک نہیں بتاتا. ڈائگنوس کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر کے سامنے رپورٹ جاتی ہے. تو لیبارٹری کے کام کیا صرف رپورٹ دے دے، تو ہمارے کو صرف اپنی رپورٹ لے کے شیخ کو دکھا دے یہ. اب وہ اگر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ استعداد نہیں ہے تو اس کا جاب ڈسکرپشن ہے کہ آپ میں استعداد پیدا کی جائے. ہاں، اس کے لیے یہ کہ ہمیں جو وہ بتائے گا اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ استعداد بھی پیدا ہو جائے گی. اور استعداد، اور یہ دیکھیں یہ ساری روحانیت کی ایکسرسائز جو استعداد بڑھتی ہے، بالکل بڑھتی ہے. یہ جو ہم یعنی جاتے ہیں بزرگوں سے ملاقات کرتے ہیں یا مزارات پہ اولیاء کرام کے جاتے ہیں، وہاں یہی ہے کہ یہ استعداد بڑھتی ہے نا. تو یہ بالکل استعداد بڑھتی رہتی ہے. مگر یہ شیخ کو ہمارا کام ابھی تو جب تک ہم خود مطلب شاگرد ہیں تو بہت سکون کی زندگی، بس سب چیز ڈیٹا آگے ٹرانسفر کرو، پھر وہ انالیسس وہاں سے ہو جائے گا. دیٹس آل. تو وہ اس کی فکر نہیں کریں، اور بس اپنے آپ کنیکٹڈ رہیں اور بتاتے رہیں. دوسرا سوال آپ نے کیا؟ انسانی طور پہ ایک خوف بھی ہوتا ہے نا کہ یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے یا ہم سے کم نہ ہو جائے. تو کیا ہم یہ گمان بھی رکھ سکتے ہیں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے کہ جب وہ ایک نعمت عطا کر رہا ہے، ایک فیض عطا کر رہا ہے، تو وہ اس کو بڑھائے گا تو لیکن وہ ہم سے واپس نہیں لے گا یا کم نہیں کرے گا. تو کیا اس طرح کا گمان بھی رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہاں میں اگر آپ گمان سے زیادہ اگر آپ دعا کا لفظ کر لیں کہ یہ دعا ہم کر لیں کہ اللہ آپ نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ یہ نعمت جو آپ نے عطا فرمائی ہے یہ اس کو ہمیشہ قائم رکھیں. آپ نے اپنے گھر بلایا ہے تو ہمیں بس اب آپ نے بلا لیا ہے تو بس ہمیں اپنے پاس ہی رکھیں، ٹھیک ہے. اور اپنی یا وہ معکم اینا ما کنتم، اللہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے. تو اللہ جیسی جو نزدیکی یا قرب یا تو نے عطا فرمایا یہ مستقل اس کو بڑھاتا رہے، یہ دعا کر سکتے ہیں. اللہ پاک دیکھیں وہاں بھی کیا ہے، اگر آپ سن لیں جو ہم نے بات کی تھی نا، 4 قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں، یعنی انکاسی ہے، الکائی ہے، اور اتحادی ہے، اور ایک چوتھی کون سی تھی؟ انکاسی، الکائی، پر ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. تو نسبتیں اور اس میں یہی ہے کہ پہلی نسبت یہی ہوتی ہے کہ جب ہم شیخ کی مجلس میں ہوتے ہیں بڑی توجہ اور وہ سب ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے. اب اس میں مسئلہ شیخ کا نہیں ہے، اس کی عطا کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے. اللہ کی رحمتیں تو ویسے ہی ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں. اچھا، ہمارے اندر وہ استعداد ٹو ریٹینشن کے نہیں ہوتی.
پھر ایک لیول آف ریٹینشن آتا ہے جب ہم شیخ کے ساتھ یہ نسبت ہو جاتی ہے کہ کچھ عرصے اگر یعنی وہ اس کی مجلس سے چلے بھی گئے تو ایک دو دن وہ افیکٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز ایسے لیول یہ آ جاتا ہے کہ جب تک ہم اپنے اس پہ محنت کرتے ہیں معاملات پہ تب تک بھی وہ ریٹین رہتا ہے، ذرا ہم سست پڑتے ہیں تو چلا جاتا ہے. اور جو ایک آخر ہے نسبت اتحادی شیخ سے، وہاں پھر وہ مستقل نسبت 24/7 کی قائم ہو جاتی. تو اسی طرح یہاں میں نے سمجھانے کے لیے عرض کرا کہ وہ جو یعنی کیا کہتے ہیں جو انتہا ہے جس کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مقام حضوری، جس کو نسبت کاملہ کہیں گے کہ مقام حضوری، ہر وقت اللہ کا استحضار، حضوری والی کیفیت. ٹھیک ہے. مگر اس میں اب اللہ کی طرف سے عطا ہے. ہم وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہے گناہ کر کے ہم اس چیز کو زائل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، بالکل آپ یہ دعا ضرور کریں اور پھر دعا مانگ کے اللہ پہ بالکل یہ گمان کریں کہ اللہ تو مہربانی فرمائے گا اور اس چیز کو بلکہ بڑھا دے گا. تیری اب تو نے اپنے گھر بلایا ہے اور تو گھر میں بلا کے انسان دیتا ہے، اور جو مانگے تو اب تیرے سے ہم یہ مانگ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ تو انشاءاللہ بڑھا دے گا. اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے سنے ہو جو عمرے کے بیانات مدینہ منورہ کے، اس میں بھی ایک میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی جو ریاض الجنہ کا، یہ بہت پرانا بیان ہے، تو اس زمانے میں تو یہ ایپ میں پہنچ جانا اتنا مشکل نہیں تھا. ہمارا پورا حرم ہی، میں تو کہتا ہوں میرے نزدیک تو مطلب میں فقہ کا مسئلہ نہیں بتا رہا، پورا حرم ہی ریاض الجنہ ہے یار. جہاں آپ سے سلم ہے بس اس سے جنت سے کیا ہے. تو وہ وہاں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا دوستوں سے کہ بھئی آپ اللہ سے یہی کہیں کہ اللہ آپ نے جنت میں پہنچا دیا، اور آپ فرماتے جو جنت میں آ گیا تو اس کو نکالا نہیں جائے گا. تو بس اب آپ نے ہمیں پہنچا دیا ہے تو بس یا اللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو جنت میں آ گیا تو بس اس کو نکالا نہیں جائے گا. تو بس یا اللہ بس اب تو ہمیں ہمارے لیے یہی فیصلہ کر دے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے لیے. تو بالکل اللہ سے یہ دعا ضرور کریں، اللہ سے دعا ضرور کریں. کمی کوتاہی ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کی طرف سے تو نہیں ہے، مگر بالکل یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے. تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ جیسے کہ اللہ میں اب آپ نے یوں کہا تھا تو میں نے یوں کر دیا تو اب تو نے یوں کرنا ہے، تو ایک ذرا سے وہ ایلیمنٹ سا لگتا ہے کہ اللہ کو مجھے سے یہ نظریہ سمجھ. مولانا روم کہتے ہیں کہ عاشقوں کا مذہب اور ہے. یہ آپ کی بات میں وزن یوں ہے کہ صاحب عقل کے لیے تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور جس کا اللہ سے راز نیاز اور لاڈ ہو اور بات ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ اللہ پہ جتا نہیں رہے آپ کے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اب آپ باؤنڈ ہے اللہ پاک، اور وہ تو بے ادبی ہو جائے گی. یہ تو ایک ناز کی بات ہے، اور اللہ کو کہ اللہ پاک آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو اب تو جیسے بچے ماں باپ کو کہتے ہیں نا اچھا آپ نے وعدہ کیا تھا نا آپ ٹریٹ دیں گے، تو آپ نے کہا تھا نا آپ عمرے سے واپس آئیں گے تو ہم سب کو گھمانے لے جائیں گے. تو اب وہ ہی از ناٹ، یعنی آپ کا بیٹا یا بیٹی یا والدہ کوئی آپ کو جتا نہیں رہی ہے، یہ نہیں کری کہ بھائی جواد لے کے جانا تم نے تو کہا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ پیار سے کہہ رہے تھے دیکھو تم نے آپ کہا تھا نا، آپ بھی کہتے ہاں ہاں یار میں نے کہا تھا. تو یہ اس انداز میں، ادب کے انداز میں، محبت کے انداز میں، یہ ہماری کیا طاقت کہ ہم اللہ کو باؤنڈ کر سکیں. تو مگر یہ تو اللہ کی رحمت کو بنیاد بنا کے اور اس بنیاد پہ اللہ سے مانگنا ہے، یہی بات کہنی. اگر جو جن تعلقوں کا آپ کے ساتھ ماشاءاللہ کافی تعلق ہے کلوز، تو وہ بھی مگر یہ میک شور کریں کہ ونس ویک اپنا آفیشیل حال بتائیں یا آفیشیل حال اگر ونس اے ویک بنا ہے بتانا شروع کر دیں تو شاید میرا تو حشر ہی ہو جائے گا. ونس اے منتھ نہیں، وہ تو میں نے سب کو کہا ہوا ہے.
نہیں آفیشیل مطلب، مگر 1 جو کراچی میں ہے یا 7 ہیں تو ڈائریکٹ بتائیں 1-1. اور جو بتائیں صحیح بات ظاہری بات ہے چاہے وہ دل کا بھی ساتھ ہونا وہ علیحدہ ہے بتانا علیحدہ نہیں ہے. دیکھیں، ساتھ ہونا کافی نہیں ہے. آپ میرے ساتھ 1 گھنٹے بیٹھیں 10 گھنٹے بیٹھیں، اب مجھے الہام تھوڑی ہوگا، اللہ چاہے تو ہو جائے، مگر مجھے کوئی کشف تھوڑی ہوگا کہ بھئی آپ کے کیا حال ہے، کیا نہیں ہے، کیا تبدیلی ہے. تو ونس اے منتھ تو لازمی ہے، اور اس سے پہلے بھی ضرورت پڑے تو بتائیں، پلس مائنس دونوں بتائیں. جیسے کہ حضرت جی صادق اپنے صادق اپنی تسبیحات تو بتا دیں، یہ بتا دے گا، مگر اب وہ کیفیات کے اندر جو سمجھتے ہیں بس اچھا برا بس بول دے، یا بس کچھ بھی بولے، کیا نیند ہے بس اچھا ہی اچھا بھی ہے برائی بھی برا ہے بس بولتا جائے. بات یہ ہے کہ جب ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے تو بولتے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہ ہم جج نہیں کر سکتے. پوائنٹ 1. ہاں بٹ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ 6 میل کا خط لکھ کے اور بتاتے ہیں کیا، وہ نہیں، ٹو دا پوائنٹ. اس میں وہ امریکن سسٹم اپنائیں، بلٹ پوائنٹ میں بتائیں حضرت یہ بس. اب مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جی میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں اور یہ پڑھ رہا ہوں. ہمارے یہاں تو ازمپشن ہی آپ تہجد پڑھ لو گے، اشراق پڑھ لو گے، 4 بجے تو ازمپشن ہے. جو نہیں وہ تو بتائے گا، دیکھو وہ اس لیول پہ ہے نا، تو وہ بتا دے گا الحمدللہ اتنی کہ حضرت اب میری نماز ہے. ہاں اگر اس کی چھوٹ رہی ہے تو بھی بتائے گا تاکہ اس کو وے آؤٹ بتایا جائے. ٹھیک ہے، مگر وہ رابطے میں مینس کہ اس کو اپڈیٹ کرنا جو ہے نا لازمی ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو مگر ٹو دا پوائنٹ بتائے. یہاں یہ ایک سالکین کا یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اتنا لمبا لکھ کے بھی اگر کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، اتنی لمبی تمہید باندھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. بلال بھائی نے پوسٹر بنایا ہوا ہے، دیکھیں نا اصل چیز کیا ہے. ایک تو معاملات میں پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں، اور آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ مراقبہ کتنی دیر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارا اسینشیل ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ میں تبدیلی کیا آئی ہے. اب تبدیلی ایز ان کہ آپ کی سوچ فکر پرسنالٹی میں آپ کے اعمال میں تبدیلی کیا آئی ہے. اور اگر نہیں آ رہی، یہ ظاہری بھی دیکھیں، ظاہری باطن جو ہے سب سے پہلے ظاہر میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر باطن امپروو کر رہا ہے تو آپ نے جھوٹ ختم کر کے سچ بولنا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آئی ووڈ لیٹس لائک ٹو نو کہ جی کر رہے ہیں معاملات پابندی، ٹھیک ہے، اور تبدیلی آپ کے اندر کیا آ رہی ہے. اور آپ کو اگر کوئی ڈفیکلٹی آ رہی ہے تو مجھے بتائیں. اگر مراقبے میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، رکاوٹ ہو رہی ہے، ٹائم ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں ضرور مشورہ کریں، اپنا اسکیڈول بنا لیں. جب صالح اپنے احوال جو ہے شیخ کے سامنے عرض کرے تو بعض اوقات اگر معمولات کے حوالے سے کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ تو اس کا ذکر ہو جاتا ہے، اور شاید اس میں اس حد تک شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا. لیکن اگر گناہ نہیں چھٹ رہے ہوتے یا کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنے کی، کیونکہ وہ تیرا دینا بھی بہت ضروری ہے، تو وہ ہمت کیسے لے کر آئے؟ کیونکہ وہ گناہ کا چھٹنا ہی دراصل ایک انڈیکیٹر ہوگا کہ تبدیلی آ رہی ہے. عاطف بھائی بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سپوز آپ کا پیٹ خراب ہے، ٹھیک ہے، یا ایون خدا نخواستہ آپ کو کوئی بواسیر ہے یا کچھ ہے، تو آپ ڈاکٹر سے چھپاتے تھوڑی ہیں. اگر آپ ڈاکٹر سے چھپائیں گے تو وہ علاج کیا کرے گا؟ جب آپ بتاؤ گے جی یہ ایشو ہے مجھے، اور نہیں چھوٹ رہا ہے گناہ، غلطی ہے میری، میں مان رہا ہوں، اور ایک ایکس وائی زیڈ ایک ایسا گناہ ہے مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. تو شیخ کا پرسیپشن یا ایم آبجیکٹو یہی رہتا ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، اچھا یہ نہیں چھوڑا، اس کو کس طرح چھوڑا جائے. بعض اوقات ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے کیونکہ جو تجویزیں ہم نے کی ہوتی ہیں کہ جی اس طرح یہ چھوٹ جائے گا، وہ نہیں ورک کر رہی ہوتی، اور ہمیں کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. جب ہم شیخ کو بتاتے ہیں تو وہ کیونکہ تجربے سے گزرا ہوتا ہے، کئی لوگوں کے اس کو ہوتا ہے، اس کو خود بھی اس راستے سے گزرا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے. اچھا بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب دیکھو جب آدمی ایک بیمار ہوتا ہے نا تو یہاں تک اجازت ہے کہ پلنگ پہ لیٹ کے نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے،
درجہ نماز کا تو یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لیٹ کے بھی نماز الاؤ ہے. وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ نہیں ابھی آپ لیٹ کے نماز پڑھیں، ہمت بھی نہیں ہے، مگر ڈاکٹر نے کہہ دیا تو آپ شرعی طور پہ بھی کر سکتے ہیں. اور تو اسی طرح شیخ جب پھر آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ سے میں عرض کروں کہ پرانی بات ہے، ایک صاحب یورپ میں تھے کہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا، کہ آفس میں نہیں پڑھ پاتا اور پھر ظہر نہیں پڑھ پاتا، عصر مغرب، تو رات عشاء پڑھ لیتا ہوں میں اور صبح فجر پڑھ لیتا ہوں. 3 نمازیں میری جو ہے نا وہ میں تو نہیں پڑھ نہیں سکتا یہ. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا اچھا آپ اتنا کریں، آپ نہیں 3 پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، آپ یہ کریں کہ جب گھر آئے نا تو رات کو یہ 3 نمازیں قضا پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اب فقہ کے اعتبار سے یہ تو جائز نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو کہ نماز تو قضا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ اب ایک ڈاکٹری علاج کے تحت اب اس کا اثر کیا ہوا کہ اب نفس پہ بوجھ پڑا کہ بھائی تجھے پڑھنی تو پڑھنی ہے. تو کچھ ہی عرصے بعد الحمدللہ انہوں نے کہا جی اب میں جانماز میں نے ساتھ رکھ لی ہے دفتر میں، اور اب میں ظہر بھی شروع کر دیے، پھر کرتے عصر بھی شروع کر دیے، تو 5 وقت کی نمازیں ماشاءاللہ ان کی شروع ہو گئیں. تو میں خود شاید اپنے پہ یہ فتویٰ نہ لگا سکوں یا یہ وے آؤٹ اپنے لیے نہ تجویز کروں، اگر کروں بھی تو ایسے کہ یار اب میں کسی مولوی سے پوچھوں گا تو ظاہر بات ہے فقہ کے اعتبار سے تو جائز نہیں ہے. اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، شیخ جو ہوتے ہیں روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ اب یہ اس وقت اگر میں اس کو کہہ دوں گا تو اس کو پتہ تو اس کو بھی ہے کہ بھائی مجھے 5 وقتی نمازیں پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ اس کو علم نہیں ہے، مگر وہ نہیں پڑھی جا رہی نا. اب اس کو وے آؤٹ کا ہے، شیخ کا کام اس کو وے آؤٹ بتائے گا. ٹھیک ہے. تو امی کمی کوتاہیاں جب اپنے آتے ہیں جی یہ گناہ ہم سے نہیں چھوٹ رہا، تو وہ پھر آپ کو ایکسرسائز بتائے گا، میتھڈولوجی بتائے گا کہ کیا ایکسرسائز کرو کہ یہ آج نہیں تو 6 مہینے میں چھوٹ جائے، 3 مہینے میں چھوٹ جائے. ایز لانگ ایز کہ آپ اس کی تجویز پہ پھر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ گناہ چھوٹ جائے. اللہ چھڑوا دیتا ہے، اللہ اپنی مہربانی فرما دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. However, after hearing your Umrah series, in which آپ نے فرمایا کہ there were certain awliya who were hesitant and ashamed to went from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam because of their perceived gunas. اس کو سن کے سالک کو اپنی گناہ کا یاد آ جاتا ہے اور اس کو شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے to go and present this hadiya. What should a salik do? ایک بات یاد رکھیں، کچھ چیزیں حال سے تعلق رکھتی ہیں، نقل سے نہیں تعلق رکھتی، حال سے تعلق رکھتی ہیں. فار ایگزامپل حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے، تو وہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اس زمانے میں تو قافلے ہوتے تھے پیدل، تو انہوں نے بیر علی پہ اپنے جوتے اتار لیے. اور اس زمانے میں تو روڈیں اور ایسا نہیں تھا نا، ساری پتھریلیں اور زمین، اور وہ تو ان کو کسی نے دیکھی کہ حضرت اتار رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے اس شخص نے بھی جوتے اتار لیے. اب وہ جب چلا تو گرم اور سب، تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس قافلے میں تھے، تو اس کو حضرت نے منع کیا اس شخص کو، کہ بولا بھائی یہ تو صاحب حال، ان پہ یہ حال آیا ہوا ہے کہ ان کو ایسا وہ آپ سے وسلم کی محبت اور عشق، اور وہ اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ پیروں میں ہے نہیں ہے، یہ تو مست ہے اپنا. تم نقل کرو گے تم مارے جاؤ گے، پہن لو جوتے واپس. ایک بات. دوسرا، اچھا یہ جب حال ہوتا ہے نا تو اس میں انسان پھر اپنا وہ تو ہوتا ہے نا، وہ جیسے آٹو پائلٹ والا موڈ ہو جاتا ہے نا، اس پھر مینول موڈ نہیں رہتا، وہ ایک حال ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فار ایگزامپل، وہ سامنے نہیں جاتے تھے. میرے کو صرف 2 یا 3 بار ایسا آیا تھا کہ وہ سامنے گئے، وہ قدم شریف پہ جاتے، قدم شریف. کئی اولیاء کا یہ آتا ہے. ہمارے حضرت مولانا فضل محمد سواتی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے قاری شبیر احمد صاحب کے والد صاحب، وہ بھی اور حضرت بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ جاتے تھے قدمین شریف، جب اندر گھستے سے سلام کے لیے وہاں سے، تو ان کی ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ بس ان کو
روزہ اقدس پہ ساتھی پہنچا دیتا تو، اور وہ بس اپنا سلام پڑھ کے اور سب جو ہوتا تھا، تو آخر میں پھر وہ ساتھی جو بھی ان کے ساتھ ہوتا تو ان کو روزہ اقدس سے باہر جب لاتا تب ان کو ہوش آتی. اب یہ نقل کی باتیں نہیں ہیں، وی کی ناٹ امیٹیٹ دیز تھنگس. یہ ان کا اپنا عشق محبت ہے اور حال کا ہے، جو صاحب حال ہے اس کے. دوسرا ہے کہ ایک اور کانسیپٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بے شک بات تو یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں. مگر پھر جائیں کہاں؟ یہی ہے ہمارا تو آسرا یہی ہے، ہماری تو امیدیں انہی سے بندھی ہیں نا. شفیع المذنبین ہے، رحمۃ اللہ للعالمین ہے، تو وی ہیو نو وے ٹو گو. اوپر اللہ کی ذات ہے، نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اچھے ہیں برے ہیں تو آپ سب کی امتی نا. اس امید پہ کہ ٹھیک ہے جیسے بھی ہے، اور ہم اس قابل نہیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، مگر پھر جائیں کہاں؟ وہ اللہ والوں کے رسول ہیں، ہمارا کون؟ ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ آپ یہ بتائیے نا. ہم اپنی فریاد کس کو سنا سکتے ہیں؟ اللہ کے آگے وہ شفیع المذنبین ہے نا، سفارشی شافی، قیامت کے روز حشر میں بھی شفاعت کرنے والے، امت کے لیے شفاعت اس وقت بھی ہے، یہاں بھی امت کی فکر فرما رہے. تو ہم کس کے پاس جائیں؟ کس کو جا کے کہیں کہ ہم اپنا دکھ، اپنی کمی کوتاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہاں کسے سنا سکتے ہیں؟ تو ہمارے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. ہمارے پاس بس یہی امید ہے نا کہ بس ایک نگاہ ان کی بس کرم کی پڑ گئی تو بس ساری تقدیریں بدل جائیں گی. وہ اللہ کی حبیب ہے نا. بس جب ان کی نگاہ رحمت ہو گئی تو اللہ کی نگاہ رحمت ہو گئی. تو وہ تو یعنی امت سے محبت کرنے والے ہیں، اور جب ہم ندامت کے ساتھ اور اس امید سے کہ بھئی اچھے ہیں برے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو آپ کی امتی ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ انسان ماں باپ کا فرمان بردار ہو، نا فرمان بردار ہو، بہرحال وہ اپنے ماں باپ کو ہی جا کے پکڑتا ہے، ہر ضرورت پہ پھر وہاں ہی جاتا ہے، کہیں اور کسی اور کے گھر پہ جا کے تو نہیں مانگ سکتا. اور دوسرا یہ اچھی بات بھی نہیں، ہم کیوں کہیں اور جائیں؟ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، انہی سے سفارش کروائیں گے. اللہ نے انہی کو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ جس سے وہ راضی اس سے اللہ راضی. تو اپنی ساری کمی کوتاہیوں کے ساتھ، اور وہ رحمت للعالمین ہے نا، تو وہ تو گناہ گاروں کے لیے، اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے بھی فکر مند ہے. اللہ اکبر، کیسی ہم لوگوں کے لیے امید ہے. وہ صرف اچھوں کو نہیں، وہ ہم جیسوں کو بھی پسند کرتے ہیں. ہم جیسے مکاروں کو، گندے لوگوں کو بھی ان کی نگاہ رحمت سب پہ ہے. وہ رحمت للعالمین ہے. We don't realize the status of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو رحمت للعالمین ہے. ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیا چیز ہیں ان کی شفقت کے آگے؟ ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب تھوڑی ہے. بس اس کی، اور یہ جیسے ہم تو اس امید میں جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کی ایک نگاہ، دیکھو نا صحابہ پہ ایک نگاہ پڑی اور صحابہ تبدیل ہو گئے نا. تو آج اللہ بھی وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہیں، روزہ اقدس پہ موجود ہیں. تو اس امید میں کہ نا، یا اللہ سے بھی اس امید کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ یا اللہ جب تو نے ہمیں صحابہ کے زمانے میں نہیں پیدا کیا، ہمیں بھی ان کے ایسی صحبت مل جاتی، تو ایک لمحہ ان کی ایک نگاہ مل جاتی تو ہم بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. ان کی نگاہ کی بات ہے نا
تو وہ تو آج بھی موجود ہے، ان کی نگاہ تو آج بھی موجود ہے. آج ہمارے پاس تو حل یہی ہے کہ بس ان کی ایک نگاہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی. اور دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے نا روز اقدس پہ، تو ان کی صحبت میں تو ہم آ گئے نا فی زمانہ. 1400 سال بعد آئے، اور وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. اس نے اور ہمارے بس میں یہ تھا کہ بس وہاں تک پہنچ جاتے، جو ہمارے بس میں ہم تو کر دیں، باقی اس کی مرضی. اگر یہ گندا چہرہ مگر لے کے ہم بہت ان کو تنگ بھی نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہاں جائیں گے؟ کہیں اور جگہ بتائے نا. وہ جو امت کے 2 دفعہ کہتے ہیں نا ہفتے میں نامہ اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہماری تو امید یہی ہے، ہماری تو امید ان سے ہی بنی ہوئی ہے. کیا بڑا اچھا شعر کیا ہے، تم ہی سے کہیں گے کہ ہماری تو امید ہے. کیا فرحان بھائی وہ شعر کیا ہے یاد ہے؟ تم ہی سے پڑھو، وہ شعر یاد ہے تو پڑھو. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے آرزو کا. عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور آپ کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہ
بہرحال ضرور ندامت کے ساتھ ہی، مگر ضرور جائیں اور انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا. بس اللہ پاک نے جو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو مخلوق کو سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی ہے مخلوق میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہستی ہے. اور الحمدللہ ہم اس میں خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اب یہ ہم لوگ لفظی طور پہ تو یہ باتیں کرتے ہیں، مگر اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے کیا معنی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوئی ہم پہ، یعنی ہم سب میں سے سب پہ، کہ یہ چنی جی جماعت ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا اللہ پاک نے مخلوق میں انبیاء کو چن لیا اور انبیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اسی طرح امتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چنا. یہ چنی ہوئی امت ہے، اس کی افضلیت ہے. دوسری اور یعنی اب دیکھیں اس امت میں آنے کا کیا فائدہ ہوا ہمیں. ساری نبیوں کی امتیں بہت وہ ہیں، جنہوں نے بھی ان کی پیروی کی وہ کامیاب ہیں، جنت میں جائیں گے بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کا ایک اعزاز کیا ہے کہ ایک، اب میں چھوٹی چھوٹی چیزیں عرض کر رہا ہوں، کہ باقی امتوں کی جو شارٹ کمنگز تھیں وہ ہم پہ کھلی ہیں، ہماری شارٹ کمنگز، ہمارے عیب باقی امتوں پہ نہیں کھلے. اللہ کا آپ نے کیسی ستاری فرمائی کہ ہمارے عیب وہاں اگر کسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کچھ ایسا کیا یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ سارا ہمیں ان کی چیزیں پتہ ہیں، مگر ہمارے عیب کسی پر اللہ نہیں چھوڑی. اور یہ امت یعنی گواہی دے گی صداقت پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سب گواہی دی، کیونکہ اس ہمارے کو تو آپ سے سب بتا گئے نا، عیسیٰ علیہ السلام سب کہ ہم تو یہ تو پھر دا ویری فیکٹ کہ اللہ نے اپنے محبوب ترین ہستی کے ساتھ جس کو بھی جوڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی تو اللہ کا محبوب ہوگا، تبھی تو اس نے اپنے محبوب کے ساتھ جوڑا ہے. تو یہ جڑنا کتنی بڑی بات ہے. یہ اور کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہو، میں کہتا ہوں ہمارے پاس کوئی عمل نہ ہو، ایک مثال کے طور پر کوئی عمل بھی نہیں ہے، یہ نعمت، اس کو میں عمل تو نہیں کہوں گا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس کی مہربانی ہے. اور اسی طرح اگر ہمیں کوئی بھی اللہ کی نعمت نہ ملی ہوتی ماں سوائے اس کے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تو یہ ایک نعمت ایسی تھی کہ جو ساری عمر بھی ہم سجدے میں رہے تو اس کا، اور اللہ کی تو بے پناہ نعمتیں. مگر جسٹ اب یہاں میں امت کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت سے کنیکشن کیسا ہے. ایک ایک امتی کے لیے پریشان ہونا. آج بھی حشر میں بھی کسی اور نبی کا آتا ہے کہ وہ پرسلات پہ لوگوں کو، اپنی امتیوں کو بچا رہے ہوں گے، میزان پہ کھڑے امت کی وہاں مدد فرما رہے ہوں گے.
کوثر، آب کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے؟ اور ہمیں کتنی بڑی امید ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمیں تو ہمارا استحقاق جو اللہ نے دیا ہے وہ تو بدرجہ اولا ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر کا نصیب ہونا. ہمیں کتنی نعمت ہے جسٹ بینگ، یعنی ہماری نسبت ان سے ہے. ہم میں کتنی ہی کمی کوتاہی. دیکھو بیٹا کتنا ہی نافرمان ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کی نسل بدل گئی، بیٹا تو اسی کا رہے گا نا، ٹھیک ہے نا. ہم کتنی کمی کوتاہی ہو، ہے تو انہی کے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے گناہ گاروں سے، یعنی یہاں تک کہ امت کے ظالموں سے بھی کے بارے میں فکر مند ہے. اللہ اکبر، یہ بڑی ایکسٹریم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شفقت، عبداللہ بن ابی کی بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، نوئنگ فلی ویل کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، منافق ہے، سب پتہ ہے. کتنا بڑا دل چاہیے، کین یو امیجن؟ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے. جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دل دیا ہے اور امت کے لیے جو رحمت للعالمین، امت کے انسانیت کے لیے بنایا ہے، وہ اٹ از، ہمیں یعنی اس کا استحضار ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اتنا لامتناہی ہے وہ، اتنے یعنی اس دل کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی کہ کیسا بڑا دل دیا ہے. وہ تو اللہ پاک نے اپنی رحمت کا اگر مخلوق میں کوئی پرتو بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دلیل قرآن کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. بار بار کہتا ہوں، کسی اور پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسی چیز آئی ہے؟ ہم نے تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنایا. یہ ایک عجیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے. میں خدا نہ خواستہ، سب ہمارے تو سب نبی ہیں اور سب ہمارے بڑے ہیں اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں، مگر نبی آتے تھے فار اسٹیپولیٹڈ ٹائم اور فار اسٹیپولیٹڈ ایریا، کہ اس علاقے کا نبی ہے، اس وقت سے اس وقت دوسرا نبی آیا، رسول آیا تو پچھلی شریعت منسوخ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے، اب دین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک، اور ٹائم ہمیشہ ہمیشہ جب تک دنیا قائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، وہ شریعت، سب چیزیں قائم ہیں. اور پھر رحمت للعالمین ہے، صرف دنیا کے لیے نہیں ہے. اور اللہ پاک اگر رحمت للعالمین کہہ رہا ہے تو اس پہ ایک اور ذرا غور کیجیے گا. اللہ پاک ایسی لفاظی تھوڑی کر رہے ہیں، یہ کوئی شاعروں کا کلام تھوڑی کہ بھئی ایسے وہ چڑھا دیتے ہیں آسمان پہ، نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم، ہم نہیں جانتے عالم کتنا بڑا ہے، جہان کتنے ہیں، اور مگر ہر عالم میں اللہ بتا رہا ہے کہ ہر عالم کے لیے یہ رحمت ہے. اب کس انداز میں ہے وہ پتہ نہیں، ٹھیک ہے، پورے عالمین کے لیے. کہتے ہیں 18,000 عالم ہیں اور پتہ نہیں اتنے جہان ہیں اور پتہ نہیں کیا، جو بھی اللہ جانتا ہے. تو ان سب کے لیے یہ رحمت للعالمین ہے، اور سب ان سے فائدہ ہے، کیا انسان، کیا چرند، کیا درند، سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جو شخص سخی ہے اور پورے سمجھو کہ پورے محلے کیا پورے شہر میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کپڑے پہن دیتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، تو کیا اپنے گھر والوں پہ اور زیادہ مہربان نہیں ہوگا؟ وہ زیادہ مہربان ہوگا نا. تو ہم تو امتی ہیں نا، تو ہمارا تو یوں سمجھے کہ ہمارا استحقاق اللہ کی طرف سے. I'm not saying کہ ہم نے کچھ کیا ہے یا کوئی حق، وہ اللہ کی طرف سے. اللہ نے ہمیں ایسی پوزیشن میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ ہمارا تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا تو زیادہ نسبت بنتی ہے نا کہ آپ کی رحمت ہمیں اور زیادہ ملے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کا ہی کھاتے ہیں. جو ہمیں روحانی فیض مل رہا ہے، جو دین پہ ہم تو سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے ہی ہمیں ملا ہے نا. تو ہم تو اسی دسترخوان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے. تو یہ بڑی نعمت ہے یہ، یعنی امتی کتنی بڑی شان ہے، چاہے ایک امتی گناہ گار صحیح،
میں آئی ایم ناٹ کنڈوننگ ایٹ کہ اچھی بات ہے، مگر چاہے گناہ گار صحیح، پھر بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نا، اور وہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، وہ امتیوں کو نہیں بھولیں گے، ہم ان کو بھول جاتے، وہ ہمیں نہیں بھولتے، وہ ہمیں نہیں بھولتے، فکر نہیں کرنا، کبھی اس پہ گمان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بھی ہیں، ہم کتنے ہی کمینے صحیح، وہ تو عظیم ہے، وہ تو رحمت اللہ علیہ، وہ ان کا ظرف، وہ ان کی شان الگ ہے، وہ اپنی شان کے مطابق معاملے کرتے ہیں، ہم گندے لوگ صحیح، ہم اپنی بس اپنی گندگی کے حساب سے ہم سوچتے، مگر وہ جو بھی ہے وہ ہماری گندگیاں نہیں دیکھتے، وہ تو اپنی شان کے، وہ تو بس امت جو اللہ نے ان کے دل میں رحمت اور محبت امت کے لیے ڈالی، وہ تو ان کی شان ہے، ان کی شان ہے۔ اسی واسطے جو شاعر کہتا ہے نا غالباً شیخ سعدی کے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ تو اللہ ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کی صفات کا اگر مخلوق میں کوئی پرتو دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی رحمت۔ ایک وقت آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بد دعا کر دیتے ہیں، نہیں معاف کرتے فرعون کو، نوح علیہ السلام بھی بد دعا کر لیتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے کہ طائف کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں؟ عجیب نہیں ہے کہ جب، اور اللہ کا جلال جوش میں، فرشتہ اللہ نے بھیجا نا، خود تو نہیں آتے فرشتے کہ آپ حکم کریں تو پہاڑوں کو بیچ میں ملا کے ان کو مارے، تو یہ کیسے رحمت اللہ، جس نے دکھ دیا اس کو ایک ہوتا ہے جس نے بھائی آپ کے کسی کے ساتھ آپ بھلا کر دیتے ہیں، اس نے آپ کے ساتھ بھلا کیا، آپ پہلا درجہ، ہم سے تو کوئی اچھا بات کرتا ہوں، اس سے اچھے بات کر دیتے ہیں، برابر شرابر ہو گیا۔ ایک کہتا ہے اس نے اچھا نہیں کیا، میں اچھا کر دیتا ہوں، مگر یہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو برا کرے اس سے بھلا کرے، یہ آپ سے صرف، اور ایکسٹریم برا کرے، طائف میں ایکسٹریم، اس سے برا کیا ہو سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، پہچان، اور یہ آپ میں کہتا ہوں مقام محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے کہ جو بروں کو بھی سمیٹتے ہیں، کسی کے لیے بد دعا ہے ہی نہیں ان کے یہاں، ہر کسی کے لیے جو ہے وہ، تو انشاءاللہ کبھی اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، ان کی شفقت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے، ہمیں سب میں کمی ہے کہ ہم ایسی شکل صورت بنا کے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، دیکھو ہم یعنی ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں جتنا، اور دیکھیں میں آپ کو صرف ایک بطور ترغیب ایک بات عرض کرتا ہوں، 1990 میں حج میں نے کیا تھا، بلاغت میں نے ایک ہی حج کیا ہے، باقی 3-4 سال کی عمر میں حج کیا تھا واٹ ایور، مگر بہرحال ایک ہی حج کیا ہے، اور آئی اسٹل ریممبر 18 جون تھی، ہمارا ڈپارچر تھا کراچی سے، تو میں نے اس وقت کلین شیف تھا میں، الحمدللہ حضرت کی 89 سے مجالس تو اٹینڈ کر رہا تھا، بٹ دیٹ واز اباؤٹ اٹ، اور تو میں نے یہ سنا تھا کہ بھئی حج پہ کوئی جائے اور اس کے اندر تبدیلی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ حج قبول نہیں، دوبارہ حج کر لے۔ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اپنی ایک دکان کی جگہ 2 دکانیں کر لی اور بیلنس شیٹ میں وہی پروفٹ ہے، تو دیٹ مینز وہ دوسری دکان کام نہیں کر رہی نا، تو حج کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان میں تبدیلی آئے گی، تو بس مجھے تو اپنا پتہ تھا، میں نے کہا حال تو تجھے اپنا پتہ ہے، اب کیا کرے، میں نے کہا بس ایک کام میں کر سکتا ہوں، اللہ پاک اب میں داڑھی رکھ لیتا ہوں، اور کتنی داڑھی رکھنی ہے بس چھوڑ دیتا ہوں داڑھی،
ایک منٹ کی تو ہمت نہیں تھی اس وقت، یہ ہمت نہیں تھی، پر میں نے کہا جب ہمت ہوگی تو دیکھی جائے گی، کم از کم میں یہ کہ میں شیو کرنے والا نہ ہوں، کم از کم میں تھوڑی داڑھی رکھ لوں گا، اور نیت کر لی کہ میں نے کہا شیو نہیں کرنی میں نے، تو ایک کچھ قبولیت کی نشانی آ جائے، اور یہ بھی حیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں، اور وہ کتنی عجیب بات ہے کہ مطلب ہم شکلاً یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول صاحب آپ کی شکل ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، عملاً تو یہی کہہ رہے ہیں نا، کتنی محرومی کی بات ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے اتنی توفیق دے دی، اور پھر روزہ اقدس پہ ہم تو حاضری ہو گئی، اور پھر بس وہ میں تو سمجھتا ہوں انہی کا کرم اور ان کی مہربانی ہو گئی کہ بس وہ اس کے بعد آہستہ 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 جو ہے وہ اللہ پاک نے توفیق دے دی، واپس آئے حج سے، حضرت سے بیعت ہو گئے کرتے، حضرت سے جب بیعت ہوئے تو ان کی تو شرط ہی تھی بیعت کی کہ پوری داڑھی رکھنی پڑے گی، اللہ نے ہمت دے دی، اپنی سی کوشش کر دو۔ لوگ سگریٹیں پیتے ہیں، ہماری روحانی لائن میں یہ سخت زہر قاتل ہے، سگریٹ، نسوار، کسی قسم بیڑی، شیشہ، سگار یا کوئی بھی ایسا نشہ یا چیز، اور خاص طور پہ یہ بودار چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا، اور یہ کہتے ہیں ہمارے مولانا عبد الغفور مدینہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ قلب کے اوپر کالک چڑھ جاتی ہے، دھواں چڑھ جاتا ہے، ذکر اثر نہیں کرتا، ایسی خطرناک چیزیں۔ اور یہ سوچے آدمی کے روپ میں، یعنی یہ میرے منہ سے بو آ رہی ہوگی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا، تو اس میں اور حقیقت یہ اب اس نیت سے جائے گا نا، اور اللہ سے مانگ کے جا گیا، یار سے بس میری جان چھڑا دیں، اللہ مہربانی فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کر یا رسول اللہ میں تو بڑی حیات تھی ہے، اور میں مجبور ہوں، کمزور ہوں، آپ میری طرف سے دعا، اللہ پاک سے دعا میری طرف سے کر دیں کہ اللہ مجھے اس چیزوں سے جان چھڑا دے، نیت کر کے جائے گا، ہمت کر کے جائے گا، انشاءاللہ اللہ پاک ان چیزوں سے ہمیں نجات دلا دیں گے۔ تو بس بہرحال تو کوشش یہ کرنی چاہیے ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹی۔ ایک چیز الحمدللہ آپ لوگ تو واقف ہیں، مگر پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں سب کے کہ حرم شریف میں ویڈیو کھینچنا اور یہ سب تو انتہائی غفلت کی نشانی ہے، چاہے جا کے روزہ اقدس یا طواف کرتے ہوئے، صحیح کرتے ہوئے، یہ تو بہت ہی شرمندگی کی نشانی ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ کیا تم نے کون سی کعبے کی طرف پیٹھ کھڑ کے کون سی فوٹو کھنچانی ہے؟ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ کے گھر میں غفلت، اور دیکھیں نا کوئی ویڈیو کال منگا کے گھر میں بیٹھا ہوا اور روزہ اقدس میں کتنی بری بات ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آپ کے سامنے ویڈیو آن کر کے بیٹھ جائے اور وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، وہ دیکھو دیکھو وہ جواد بھائی ہیں، دیکھو دیکھو وہ شجاعت بھائی ہیں، دیکھو دیکھو وہ شجاع بھائی ہیں، آپ کہو گے بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ بتائیں کوئی آپ کے آفس میں اس طرح آ جائے، کیوں حمزہ بھائی آپ کے سامنے آ جائیے کہ جی یہ اسٹیٹ بینک حساب ہے، یہ دیکھیے ان سے، اور میں بات ارے بھائی آپ بولو چھوڑو، یہاں تک کہ ہم جب کوئی بزنس میٹنگ ہوتی ہے کوئی تمیزدار آدمی آتا ہے وہ پہلے اپنا موبائل بند کر کے آتا ہے کہ جی گھنٹی بھی نہ بجے، تو روزہ اقدس کا تو اور زیادہ ادب نہیں ہے کہ ہمارے یہاں وہی تصویریں کھینچنے کی جگہ نہیں ہے بھیا، ویسے بھی کھینچنے کی جگہ نہیں، جا کے روزہ اقدس پہ معجزہ شریف میں، اور وہ ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا ہے، طواف کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں اور ہاتھ میں سامنے پکڑا ہوا ہے، کیا یا آپ نے طواف کی اور کیا آپ کے مطلب اکیڈمی ایوارڈ آپ کو ملے گا اس فوٹو پہ کہ آپ صحیح کر رہے ہیں اور اپنی سیلفی بنا رہے ہیں؟ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اللہ کو تو نہیں دکھا رہے، اس کو تو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آپ یہ بتائیے کہ یہ اللہ کے غیر کے لیے عمرہ نہیں ہو گیا؟ میں یہ فتویٰ شرک نہیں کہہ رہا ہوں، مگر ایک خفی یعنی غفلت تو ہو گئی نا اللہ سے، کہ اللہ آپ پہ متوجہ ہے، آپ روزہ اقدس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے یا جا رہے ہیں حاجی سلام کر رہے ہیں اور سلام ان کو کر رہے ہیں اور ساتھ تصویر کھینچ رہے ہیں، تو آپ بتائیے کتنی بڑی بے ادبی ہے، محرومی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں۔ تو اس پہ دوست احباب کو جو ہمارے ہوں ان کو پیار محبت سے سمجھانا بھی چاہیے،
حرم میں کسی کو مت کہیں، کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، مگر ویسے اپنے جو دوست ہیں ان کو سمجھائیں، دیکھو آپ جا رہے ہو عمرے پہ، ایک لازمی چیز یہ کرنی ہے، آپ نے حرم شریف میں آپ باہر نکل کے لے لو، چلو کوئی بات، اتنا فرض عین آ گیا ہے تو بس باہر کر لو، اندر ایسا نہ کرو۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے بڑے کہتے ہیں میرا تو شکر میرا نہیں کیا، مگر ہے کچھ کہ وہ ان کے بڑوں نے کہہ دیا کہ بیٹا آپ جب کر لو پورے معاملات تو کعبہ کو دکھا کے ویڈیو پہ وہ اپنی دعائیں اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ ان کو کہیں یوٹیوب پہ جائیں، مکہ لائیو ٹائپ کریں، اس پہ کعبہ مستقل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہے وہ ان کے سی سی ٹی وی ہے نا، وہ فہد بھائی سے سروسز لیں سی سی ٹی وی کی، وہ آپ کو بہترین کر کے دے دیں گے اور آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ وہ آپ کے کیمرے میں کعبہ کوئی اور آئے گا، اس میں کوئی اور آئے گا، یا آپ کا زیادہ لائیو ہے ان کا کم لائیو ہے، یوں نہیں ہوتا۔ ان کو بولے وہ کہ جی دعائیں مانگیں گے تو وہ جو اللہ ویڈیو پہ ان کی دعائیں قبول کر سکتا ہے وہ ویسے بھی قبول کر سکتا ہے۔ ہاں اپنی ترغیب کے لیے تو اس پہ دیکھیں نا، آپ کیوں وہاں جا کے غافل، آپ کیوں غافل ہوتے ہو؟ حرم میں جا کے آپ کیوں غفلت میں ہوتے ہو؟ پھر آپ کو بھی یہی فکر ہوگی کہ انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ اچھا وہ دیکھا ہے، وہ کہ پتر ذرا حجر اسود کھا، کہتے نہیں نظر نہیں آ رہا، بندے بڑھتے رہے ذرا اور اتے ہو جا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ میں جنرلی بات کر رہا ہوں، سب کا آئی ایم ناٹ سینگ، ان کا بھی ایک جذبہ ضرور ہوتا ہوگا، یہ میں کاؤنسل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بے ادبی ہے کہ وہاں جا کے میں یہ کروں۔ یہ ہمارے دیکھیں آج پرابلم یہ کیا ہے، وہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ہمارے یہاں ادب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا، صرف یہاں بیٹھے ہیں تو بات کر رہا ہوں، اب لوگ چپل پہن کے، اور وہی چپل جو باہر پہنے ہوئے ہیں وہی طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، حرم میں پھر رہے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ، اور جو تعمیرات ہو رہی ہیں ظاہری بات ہے وہ سارے مزدور بھی سہ رہے ہیں، اور ایک وقت تھا جب ترکی لوگ حرم بنا رہے تھے تو وہ باوضو اور حفاظ اور اس انداز میں حرم بنتا تھا، آپ بتائیے اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ جو میں کہتا ہوں نا مکان سے گھر تک، یہ مکان بن رہا ہے، انہوں نے واقعی اللہ کا گھر بنایا تھا، جو تعمیر کی تھی نا اخلاص کے ساتھ اور وہ پاکی کے ساتھ باوضو، آپ دیکھیں اس کے عمارات کیا ہوں گے۔ اب یہ کمرشل پروجیکٹ ہو، معذرت کے ساتھ میں مطلب دا فیلنگ دا وائبز دیٹ یو گاٹ، کہ آپ آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ ترکی حرم میں جائیں وہاں کی وائبز ہی الگ ہیں، وہاں جو کیونکہ ظاہری بات ہے جو جیسے تقوی کے ساتھ اور ایسے پاکی کے ساتھ اور وضو اور قرآن پڑھتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دھیان کرتے ہوئے جو تعمیرات ہوئی ہیں اس کی، تو اب کیا ہے ادب، اب لیک آف ادب ہر جگہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہی ہو گیا کہ اب لوگ جوتے پہن کے حرم میں گھوم رہے ہیں، اور کوئی دھاڑ کر کے زمین پہ مارتے ہیں چپلیں۔ مجھے یاد ہے، میں مطلب اللہ اس شخص کو بہت جزائے خیر دے، میں یہ ابو بکر مسجد ہے یہ ہمارے حبیب بھائی کے گھر کے قریب، وہاں ظہر کبھی کبھی حضرت کے یہاں آتا ہوں تو ظہر وہاں پڑھ لیتا ہوں، تو میں نکلا، اب وہ پیروں میں ذرا تکلیف ہے، جھکنے میں تکلیف ہوتی، تو میں نے اپنی چپلیں ذرا ہائٹ سے، جیسے 3 فٹ ہائٹ سے ایسے پھینک دیا اور دھڑام کر کے نیچے گری چپل، جیسے ہوتا ہے، تو جیسے میں نے رکھی اور وہ چپل پہنی تو ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ دیکھیں یہ ادب نہیں ہے، زمین پہ کعبہ بھی ہے اور روز اقدس بھی ہے، اس طرح یہ تکبرانہ یا اس طرح پھینکنا جو ہے نا یہ ادب نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ نیچے زمین پہ رکھ کے۔ میں نے کہا یار یہ بات تو بالکل صحیح کر رہا ہے، ہماری یہ عادت ہے، یہ اس شخص نے، اور میرا خیال وہ داڑھی والا بھی نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا یا نہیں، بہت پرانی بات ہے، اور اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کے بعد الحمدللہ میری کوشش ہوئی تھی کہ بالکل زمین پہ خود چپلیں رکھوں، آواز بھی نہ پیدا ہو، یہ ادب ہے، اور اس نسبت سے کہ اس پہ تو کعبہ ہے زمین پہ اور میں اتنا دھڑام کر کے پھینکوں، تو اب یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے اس طرح کر دی، مگر وہ با ادب با نصیب، بہت ساری چیزوں سے ہم محروم بے ادبی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، وی ڈونٹ ریئلائز، ہم اتنی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اتنا پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات وہ ادب نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، تو ادب از آف دی ایسنس۔ ٹائم کیا ہوا؟ ہماری دعا فرما دیں گے کہ ہم بے ادبی نہ کریں۔
آمین آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ، سب کے ساتھ انشاءاللہ. ہاں تو بس انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرمائے گا. ادب والا بس دیکھو اپنی سی کوشش، اس میں اگین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی کوشش اور نیت رکھیں. اب اس بات سے اپنے آپ کو ڈیمورلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا یہ شیطان اس کو یوز کرتا ہے، ڈیمورلائز کر کے اور پھر آپ کام سے رہ جاتے ہیں، یار میں تو اس قابل نہیں ہے، اب کیا آپ کو محروم ہی کر دیا. وہ اولیاء کے معاملات اور ہوتے ہیں، ہر کسی کے اپنے، اب ان لوگوں کے اور بھی کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ تو چھوڑ دو یار، وہ تو وہ جانے اور ان کے حبیب جانے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال ہم جو ہے نا، لیٹس بی آور سیلف، اور ہم تو محتاج ہیں، تو بس سخی کے دربار پہ جائیں گے اور کہاں جائیں گے، وہیں جائیں گے. کمی کوتاہی ہو گئی معافی مانگیں گے، اور آئندہ کے لیے دعاؤں اور شفقت کے طلبگار رہیں گے. اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب اللہ نے آپ کو جب وہاں پہنچایا ہے، پھر دعائیں ڈالی ہیں، تو پھر آپ کو ہم نہیں پہنچے اپنی طاقت سے، ہمارے دل میں وہ دعائیں نہیں آئیں، اللہ نے ڈالی، پھر اپنے حبیب کے سامنے پہنچا دیا. تو اللہ نے کچھ دینا تھا تبھی تو پہنچایا ہے، ورنہ اللہ نے ایسے ہی پہنچایا. اللہ نے لینا ہوتا تو وہاں نہیں پہنچاتا نا، وہ پھر لاس ویگس کے کسی کسینو میں پہنچاتا. جب اس نے یہاں پہنچایا تو میرا تو یہی گمان ہے اس نے دینے کے لیے بلایا نا. یہاں کیوں بلایا اس نے؟ تو یہ سعادت بزور بازو نہیں، ہم اپنی بازو کی زور پہ تو آئے نہیں، اس نے بلایا ہے تو اس کی مہربانی ہے، شکر الحمدللہ. تو یہ بلایا ہے تو اللہ پاک ٹھیک ہے، پھر تو ہم تو لینے والے ہی ہیں. پھر روزہ اقدس پہ انشاءاللہ اللہ حاضری کروائے گا. تو یہ اب اپنے حبیب کے ساتھ اس نے پہنچایا ہے نا، ہماری طاقت ہے ہم پہنچ سکتے ہیں نہیں. تو جب اس نے پہنچایا ہے تو وہاں سے بھی کچھ ملنا ہی ہے نا. ہمارے تو اللہ اور اس کے رسول کے جب دربار میں پہنچے تو ہم تو ایسے ہاتھ کر کے پہنچے. ہمیں وہ اگر قاسم ہیں، تقسیم کرتے ہیں، روحانیت وہاں سے ملتی ہے تو وہ ان سے ہی، وہ حدیث میں آیا ہے. اور اللہ کے اور وہ وہاں ان سے بھی دعاؤں کرواتے ہیں، اور اس جگہ کی پھر اللہ پھر سے مانگتے ہیں چیزیں. تو ہم تو مانگتے رہیں گے اللہ سے، کیونکہ وہ اللہ ہے اور ہم بندہ ہیں. تو ہمارا تو کام ہی مانگنا ہے اور اس کا کام ہی دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی بات ہے اللہ کے دونوں سیدھے ہاتھ ہیں، وہ رحمت والے ہاتھ ہیں. یہ تشبیہ آئی ہے کہ اللہ کے دونوں، وہ ہم نے مدت سلوک میں بھی پڑھا تھا نا، تو وہ تو ہے ہی دینے والی ذات. تو دے گی کس کو؟ اگر ہم مانگے نہیں تو کس کو دے گا؟ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم مانگے تاکہ وہ دے، تو اس کو بھی تو کوئی چاہیے نا. تو ہم بھی ضروری ہے بھائی. سیدھے ہاتھ ہے. الٹے ہاتھ کی نسبت جو ہے نا وہ ایک خیر کے کاموں سے نہیں ہوتی نا. تو اس واسطے آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ. اللہ کے تو کوئی ایسے ہاتھ تھوڑی ہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے. مگر آتا ہے کہ یعنی اللہ کی رحمت وسیع اور خیر ہی خیر ہے اللہ کے نا. تو اللہ تو دینے والا ہے. حدود وہ حرم کے اندر، حرم شریف کے اندر، اینی ویئر ان دا حرم، ود ان دا حرم بلڈنگ. ایک باؤنڈری آتی ہے نا جو ہم جہاں چپلیں پہن لیتے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ نہیں. یہ جو مین گیٹ ہے نا، جو باب فہد یا وہ ہے نا، جب اس سے اندر جاتے ہیں تب شروع ہوتا ہے. نہیں اس سے باہر نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں کہیں سے بھی آپ پڑھیں گے سلام اندر گھسنے کے بعد تو آپ سسرم ڈائریکٹ سنتے، ڈائریکٹ جواب دیتے. نماز کے پوائنٹ آف ویو سے تو پھر ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، وہ حرم میں آ جائے گا، وہ علیحدہ معاملہ. یہ اس کے بات ہے. مراقبے میں تو وہاں پہ یہ نیت کرنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض آتا ہے. لیکن جب ہم مسجد کے اندر ہیں یا سلام پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم اپنے شیخ کے قلب کی طرف متوجہ رہیں گے، یا اس وقت بھی ہم آپ سر کے مسجد کی حدود کے اندر ہم؟ ہاں بس وہاں اور کسی کی طرف متوجہ ہونے کی، میرا تو یہ سمجھتا ہوں وہاں کہیں بھی متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں. وہاں یاد رکھیے وہ اتنا بڑا سورج، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ اس کے آگے کسی کی کوئی اوقات نہیں. وہاں آپ ایک عجیب چیز ہے
وہاں آپ کو بڑے بڑے بزرگ کوئی اتنے بڑے نظر نہیں آتے. میں نے حضرت سے ایک بار پوچھا تھا، میں نے کہا حضرت وہ جیسے یہاں ہم آتے ہیں کسی بزرگ کے پاس تو بڑا ایک ان کا اورا فیل ہوتا ہے، سب کچھ فیل ہوتا ہے. وہاں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں نا. سب ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اچھے بزرگ ہیں، نیک ہے، مگر وہ اورا کوئی ایسا فیل نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ وہاں حضرت نے یہ فرمایا کیونکہ آپ سے سلم موجود ہے نا، ان کے آگے پھر کون کیا بیچتا ہے، تو بس ختم ہے. تو اس واسطے وہاں تو بس. اور مدینے کے لیے میں یہ بھی عرض کروں، یہاں کے لیے بھی وقت تو اب تو یہ تو وقت تقریباً گزر گیا. مدینے میں بھی میرا اپنا مزاج بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ جائیں گے، نماز پڑھ لی اور سب، اور اپنے تھوڑا ٹائم تخلیہ میں اسپینڈ کریں، یعنی تاکہ آپ 1 to 1 وہاں فوکس رہیں. اور آپ کو پتہ میرا اپنا مزاج ذرا یوں خاص طور پر حرمین میں مجموع کا نہیں ہے. وہ تو ایسی جگہ کہ بس آپ 1 to 1. تصور شیخ کسی کا بہت کم ہو چکا ہوا ہے، وہ تو ایک ڈیفالٹ سیٹنگ میں آ گیا. ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. تصور شیخ اور چیز ہے، میرے ساتھ اگر میرے شیخ بھی حاضری دے تو مگر فیض ڈائریکٹ آ رہا ہے. ہاں وہ تو ہو گیا کلیئر، مگر میرے شیخ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، مگر فیض ڈائریکٹ آ رہا ہے، روزہ اقدس میں فیض ڈائریکٹ آ رہا ہے. ہاں ہاں انشاءاللہ اللہ پاک اس کو تصور کو بھی آگے بڑھا دے گا. درود شریف ویسے پڑھتے ہیں تو اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا جی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں تو ہم ان کو اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ سے ڈریں گے. ویسے تو آپ سلام تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے، اور درود شریف تو یہاں وہی اللہم صلی اللہ. دیکھیں اللہ سے کیوں درخواست کر رہے ہیں، ایک اور بھی حکمت علماء پہ فرماتے ہیں، وہ یہ کہ وہ وہاں وہ اتنا بڑا دربار ہے، اتنا بڑا دربار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کیا کچھ پیش کر سکتے ہیں. یعنی ہماری طاقت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا کوئی ہدیہ اس قابل ہی نہیں ہے. ہم اللہ سے درخواست، اللہ تو پیش کر دے، اب تم اپنے شایان شان دے دے. ہمارے پاس تو کتنے، ہمارے پاس تو 2-4 آنے 8 آنے، ہم کیا پیش کریں گے. اس مطلب بے ادبی ہے اس دربار میں. اگر ہم تو جب اللہ کو کہہ دیتے ہیں جیسے اللہ پاک آپ ہماری طرف سے دے دو، پر اللہ پاک آپ بتائیں کہ چھوٹی چیز دیں گے، پھر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق دیں گے. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں TCP/IP پروٹوکول اللہ پاک بن گئے یہاں. ٹھیک ہے، ویسے مخلوق کے لیے، امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم TCP/IP پروٹوکول ہے جو اللہ تک پہنچاتے ہیں، مگر یہاں درود کے معاملے میں اللہ پاک کہتا ہے کہ تم کیا بھیجو گے، تم تو میرے محبوب کی شان کے مطابق کچھ کر نہیں سکتے. I'll do it for you. جیسے ہوتا ہے نا، تو یہ اس میں درود شریف تو یہی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد یا درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں، اور بھی ویسے صلی اللہ علیہ نبی الامی. پر اللہ یعنی یہاں وہ دربار اتنا بڑا ہے کہ بس. اور ہماری جیسے بچہ ہوتا ہے نا، اپنے ابا کو کہتا ہے ابا آپ یہ کر دیں، یا آپ بچوں کہتے ہیں ہاں اچھا میں تمہاری طرف سے یہ ڈونیشن دے دیتا ہوں، یا میں تمہارے لیے یہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بچہ وہ 4-8 آنے جمع کرتا ہے اپنے ڈبیا میں، اور کہتا ہے ابو اتنے پیسے ہیں اور مجھے یہ جہاز لینا ہے. تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں بیٹا ہو تمہارے تو بہت پیسے ہیں، چلو ٹھیک ہے دے دو مجھے. تو 100 روپے آپ لے لیتے ہیں اور اس کو 20,000 کی چیز لے کے دے دیتے ہیں. وہ بچے میں تو طاقت ہی نہیں نا 20,000 کی چیز کی، تو ہمارے میں تو طاقت ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدیہ ہم پیش کریں. تو یہ بھی اللہ پاک، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے یہ دروازے کھول دیے ہیں. اب میں ایک بہت باریک بات کروں کہ میرے دل میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ پاک اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ میں بھی بہانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں بھیجوں. کہ اللہ کو کوئی بہانہ نہیں چاہیے، وہ تو ویسے خود ہی بھیجتا ہے. مگر وہ خود کہ جب مخلوق نے بھیجا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اے حبیب یہ تیرے اس امتی نے تجھے دیا ہوگا. تو آپ سے ہم کتنے خوش ہوتے ہوں گے. ڈبل خوشی، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور میرے امتی نے کیا ہے. اور اللہ پاک جو ہے وہ بھی کتنے خوش ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ تو قرآن میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا علی سیدنا محمد. تو اللہ پاک بھی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، مگر حقیقت میں قرآن کی اس سے اگر عکس کیا جائے تو اللہ پاک بھی چاہ رہے ہیں کہ نہیں تم مجھے بولو تاکہ میں یہ ہدیہ میرے محبوب کو دوں.
اللہ اکبر. خدا وہ دیکھو اب یہ اس اور دلیل اس بات پہ دیتا ہوں نا. جب قرآن میں اللہ پاک کہتے ہیں محبوب ہم تو آپ کو راضی کر کے رہیں گے، تو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لاڈ فرما رہے ہیں. وہ اللہ تو اللہ ہے نا، اس کی تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. وہ تو خالق کائنات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، مگر وہ خود ہی اپنے آپ کو خود ہی پابند کر رہا ہے کہ میں اپنے محبوب پہ مستقل رحمتیں بھیجوں گا. اور پھر وہ خود ہی ہمیں حکم کر رہا ہے کہ تم بھی بندہ صلاۃ و سلام بھیجو. اب میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس میں ایک نقطہ یہ اور آ گیا نا کہ آپ جب اللہ پاک رحمتیں بھیج رہا ہے تو ہمارے صلاۃ و سلام سے کیا ہوگا؟ صحیح ہے، جب ہمارے صلاۃ و سلام سے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے مقام میں محمود بنا، پر اب سمجھ میں آتی کہ ہمارے صلاۃ و سلام سے یہ ہوگا کہ وہ اللہ پاک ہمارا صلاۃ و سلام اللہ کو پہنچے گا، اور اللہ پاک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بھیجیں گے. اچھا یہ تو میں رحمتیں تو بھیج ہی رہا ہوں، اور میں رحمتیں ساری اللہ نے ہی بھیجنی ہے، مگر یہ دیکھو تمہارے امتی کی طرف سے بھی، دیکھیں یہ ڈبہ تمہارے امتی کی طرف سے بھی ہے. اب ہم نقطے سے جیسے ہم اپنے محبوب سے بات یعنی بہانے سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، تو اللہ پاک بھی بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں کرنے کو پسند فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ پاک تو ہر جگہ ہے نا. معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا معراج پہ کوئی نعوذ باللہ زیادہ اللہ تھا اور یہاں کم اللہ تھا؟ نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے نا. مگر پھر بھی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانا، اور پھر بھی کوئی تو بات، کوئی راز تو ہوگا جو اوپر اپنے یہاں اسٹیٹس میں مخلوق کو بھی بتا دیا کہ یہ، اور پھر وہ ایسا کیفیت کہ 1 to 1 استحضار کا وہ درجہ اور وہ دیدار کا وہ درجہ جو ابھی تک امت انسان کسی کو، فرشتوں میں بھی کسی کو نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار وہ خاص کروانا تھا، اور وہ دیدار کی جگہ بھی وہی ہے. یہ دنیا وہ دیدار کہاں سہ سکتی؟ تو وہ تو بہانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا. پھر ہر جگہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کیوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے؟ یا محمد یا محمد نہیں، کبھی اشارتاً، کبھی کناعتاً، والضحیٰ واللیل. مطلب آپ دیکھیں کبھی بہانے سے، الگ الگ انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا، اور پیار کے ناموں سے اور پیار کے انداز سے اور دلاسے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لو محبوب میری عطا بھی ہے کوثر، اور تمہارا دشمن ہی ذلیل ہو کے رہے گا. کیسی تسلیاں، جیسے ہمارے جیسے بڑی محبت ہوتی ہے نا، اس کو ہم تسلیاں بھی دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ پاک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معاملہ ہے یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ پاک کتنی محبت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب وہ کہتے پھر واٹس ان اٹ فار می. تو بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں تو محبوب کا محبوب بھی تو محبوب ہوتا ہے. تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، کیونکہ ہم امتی ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محبوب رکھا ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے ہمیں محبوب رکھا ہے. اللہ اکبر. ہماری تو کہتے ہیں نا پانچوں گھی میں سر کڑائی میں. وہ ہر طرف سے مسلمان کے لیے تو ہر جگہ کامیابی ہے، سعادت ہے، بشارت پر. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونا خود بخود ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے. یعنی ہمیں تو مطلب کہتے ہیں نا وہ کیا کمیشن رینک، ہماری تو انٹری کمیشن رینک سے ہوئی ہے. یعنی ہماری تو وہ میجر جنرل سے تو انٹری ہے ہماری. دوسری صفائی صوبے دار، کیپٹن، حوالدار، پتہ نہیں کیا کیا بنتے اوپر پہنچتے ہیں. اللہ پاک نے مسلمان کو تو ایلیویٹڈ سٹیٹس میں. اور دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فعل کیا ہوتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو خیر من الف شہر. ہر چیز میں آپ سچ کے معاملے میں امت پہ بھی مہربانی ہے. اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل ہے نا. تو اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے نا. تو یہ بڑا اس پہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. وہ دوسرا ٹاپک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. مگر یہاں پہلے یہ سمجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کتنی محبت کرتے ہیں.
تو اللہ کا بھی قرب چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے جو میں کہتا ہوں؟ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کا قرب مل جائے گا. اور تم اللہ کو چاہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو. سارا یہ درود شریف کے بارے میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تمہاری حاجتیں مفہوم ہے جو کہ پڑھتے رہو گے تو بلا ضرورت پوری ہوں گی، بلا مانگے پورے ہوں گے. اللہ پاک کتنا یہ بھی تو ہو سکتا سبحان اللہ پڑھتے تو بلا مانگے پوری ہو جاتی. اللہ کی کبریائی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی کبریائی ہے. یہ درود شریف پہ کیوں آ گیا؟ اللہ کی ہم ذکر کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کو کیا وہ مبرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مبرہ ہیں، مگر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. درود کے لغوی معنی کیا ہے حضرت جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجنا لغوی معنی تو کوئی عربی دان بتائے گا. باقی ہم درود بولتے ہیں، یہاں صلوات کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، آپ ویسٹ میں چلے جائیں، جیسے ہماری جو اب ذکر ٹوگیدر کی ایپ ہے اس میں آپ کو ہم نے خیر درود بھی درود بھی بریکٹ میں لکھا ہے نا، مگر صلوات لکھا ہے کہ ان دا ویسٹرن ورلڈ یا عربک ورلڈ وہ صلوات کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام، یعنی صلوات کو کیا کہیں گے اردو میں؟ ہاں، سیلوٹیشنز. تو بس بڑی نعمت ہے نا، یعنی اللہ پاک کو خوش کرنا ہے تو درود شریف کا پچھلی سلسلہ. امتوں میں بھی حضرت جی جو آئے تھے پیغمبر، ان میں بھی لوگ اپنے پیغمبر پہ درود بھیجتے ہوں گے. تو ابھی بھی ہم درود ابراہیم میں تو آل ابراہیم کو بھی بھیجتے ہیں. وہ تو اللہ نے بتا دیا نا اس طرح، یا آپ سے بتایا نا، وہ تو ہم کہہ رہے اس کی طرح، جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام پہ آپ نے یہ نعمت کی، اس طرح ان پہ سلام ہو. مگر میرے خیال امتیوں کے بارے میں اس طرح کرنا میرے کئی نگاہ سے گزرا نہیں ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جو اس طرح مدح کا جو آیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آپ دیکھیں قرآن میں کہ اور میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ کہیں آپ آیا ہو کہ جی فلانی امت اپنے نبی کو اس طرح ہدیہ کرتی ہوں یا کرتی ہوں، وہ میرے علم تو نہیں ہے. مگر آئی تھنک یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت نرالی ہے. یہ افسوس یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں ہے. یعنی ہمارے نبی ہیں اور شفیع المذنبین ہے، رحمۃ اللہ عالمین ہے، وہ بڑا سرسریہ لے لیتے ہیں. بھائی جس سے اللہ محبت کرتا ہو اب بات اس پہ بات ختم نہیں ہے. جو کہتے ہیں وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، اور اللہ پاک خود کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، یہاں آپ کا نام ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیسے، اللہ پاک کہہ رہے میں آپ کا ذکر بلند کروں گا. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر کریں گے بھی تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دس از فار یو اینڈ می. اللہ کو تو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ حکمت اللہ جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھلی ہوگی اور جس پہ اللہ نے کھولی. مگر ہم جیسا آدمی بھی ایک بات سمجھتے کہ اللہ پاک یعنی اعلاناً کر رہا ہے کہ میرے محبوب کا کیا درجہ ہے، جس کو میں جس کا ذکر بلند کر رہا ہوں، تو آپ سمجھیں کہ وہ اس کی ہستی کیا ہوگی. اگر جی اگر تھوڑی سی اجازت دیں، اگلی میں اگر ہم دیکھیں ادھر آ کے چٹیل پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اب 1400 سال پہلے چلے جائے بالکل، اور اگر کہانی بھی سنیں نا، اگر بڑا شیطان مواقع ہے ایک کافر بھی بٹھاؤ، کون کر سکتا ہے 1400 سال پہلے اس چٹیل جگہ میں، یا تو کوئی سوئٹزرلینڈ ہوتا کیا ہوتا کہ اللہ پاک نے ان کو کہاں مقام قیامت تک کی حکمت ہے. مطلب اٹس اے
में भी आ जाओ तो It's نہیں possible, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, عقلاً امپاسبل ہے. 23 سال میں وہ نا جو قیامت دم تک ہر ایکسپیکٹ آف لائف کے اندر رائٹس آف ہیومن پہ جتنے بھی ریلیشنز ہیں, فلکیات, تہذیب, کیا کون سے ایکسپیکٹ ہو رہا ہے جس کو آپ سیرت النبی کہتے ہیں, ایسی طرح سے خود تو کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کی دی ہوئی ہے نا. تبھی میں کہتا تھا یہ ٹریننگ کیوں نہیں اللہ نے کوئی سوئٹزرلینڈ میں حج کرا دیتے, صحیح. ذرا مزہ آتا. ارے بات یہ, مزہ بھی آتا, خرچہ بھی خوب ہوتا بھائی. یہاں تو میرے کا سوئس فرینک تو 300 روپے کا ہوگا, یہاں سستا ہے, شکر ہے یہاں کرائیے سستی. اب سمجھ آ رہا ہے. وہ تو چلو ادھر جاتے تو وہ کہتے وہ تو سیولائزڈ قوم ہے, واٹ ایور ودا ہی نہیں کی. یہ تو بالکل فارغ. دیکھو یہاں ایک اور بات ہے نا, یہاں جو آ رہا ہے یہ موسم کے لیے نہیں آ رہا, کسی کے لیے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ پاک, بات یہ نا, جب اور پیچھے چلی جائے, جب کعبہ بنایا تو یہ تو, اور پھر اس وقت سے حج جاری ہے نا, اس وقت سے حج جاری ہے. ابھی بھی کچھ نہیں ہے میرا چٹیا کچھ نہیں. یار بیچاروں نے اتنی نائکی کی شاپس اور کیا کیا بنائے, زمزم ٹاور نکلا. حرم سے باہر نکلے کچھ بھی نہیں ہے, رفات ابھی بھی خالی کا خالی. آپ بے فکر رہیں, بلڈنگیں بنا دیں گے آپ کے, 2-4 اور برانڈ ٹم ہارٹن لے آئیں گے. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ میں بالکل سمجھ رہا ہوں. اور اللہ پاک نے دیکھو, اللہ یہاں اللہ پاک کی بھی شان ہے نا, کہ جس جگہ کو وہ چاہے آباد کرتا. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ یہاں اس کو امن کا گہوارہ بھی بنا, اور یہاں پھل اور سب, اور آپ دیکھیے آج وہ پھل یہاں اویلیبل ہے جو دنیا میں نہیں ہوتا. اس دن یہاں وہ فروٹ باسکٹ لیا, وہ لے کے آئے تھے, تو اس میں آم, ابھی حالانکہ آم کا سیزن ختم ہو گیا ہے, اور بہترین ٹیسٹ کا آم تھا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اور آج جو پھل یہاں آج بھی نہیں ہو رہا, اویلیبل ہے. کوالٹی آف میٹ بکرا نہیں ہے دبا, وہ بھی آ گیا. گوشت ہوتا ہے تو گوشت کے حوالے سے زیادہ گوشت بھی ہے. وہ ایسے بھی تھوڑا سیریس ہو, مطلب 2300 سال پہلے, اپنا 1400 سال پہلے آپ کیا سویلائزیشن کا نام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلب جو ہر ایکسپیکٹ آف لائف میں جو کام, تو وہ خود تو نہیں کیا نا, تو اللہ پاک نے عقل سے بھی بات کرتے, وہ اللہ پاک نے ان کو اللہ ہمیں سمجھ دیجیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. جو ہمارے قیامت تک کے معاملات, جو آج ہم آپ کے ذیل ساری کتابیں پڑھتے ہیں, تو وہ سارے حدیث ہی سے, قرآن اور حدیث, اور وہ آپ سے سب جو کر گئے, اخلاقیات کر گئے, سب چیزیں کیا نہیں, مینجمنٹ کر گئے. 1400 years ago from this کمال ہے. day. انشاءاللہ اللہ پاک میں